کریزی یار. اس طرح کی کہانیاں ہوتی تھی. علی ستوارہ کی کہانی ایک انہوں نے مجھے سنائی کہ کیمپ میں گھسے. اب کیمپ کے اندر وہاں پہ ان کے ذہنی توازن ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس تکیہ کدھر ہے, انہوں نے وہ پکڑا تو کسی کا سر تھا. لاشیں پڑی ہوتی ہیں نا وہاں پہ, تو وہ کسی کا سر تھا اور وہ کہہ رہے, تو وہ اس کے سر سے وہ اس کا فیوچر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے پیشانی کے بال سے اس کا فیوچر کیا ہوگا. مردہ ہے, مردے کا کیا فیوچر ہوگا. دماغ بھی نہیں کام کر رہا, اوپر سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. K2 کے راستے میں آپ کو لاشیں ملتی ہیں, ہمالیاز کے راستے میں ان کو اجازت نہیں وہاں سے لاشیں اٹھانی. اور وہ پتہ نہیں عجیب سا ایک رویہ ہے کہ آپ ملتے ہو اینکر سے, تو اینکر آپ کو کہتا ہے کہ سر السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک سر, میں آپ سے ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ سوال پوچھوں گا, ایکشن آپ مجھے بتائیں. مطلب وہ بندہ ہی بدل جاتا ہے یار. لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر اگر اتنا لمبی دیر, یہ کیا وجہ تھی کہ اتنی دیر لمبی دیر ہندو اور مسلمان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہتے رہے اکٹھے, اور ان کو اپنی علیحدہ قومی ریاست بنانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, لیکن پھر اینڈ میں جا کے یہ السلام علیکم خواتین و حضرات. آج اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ ہمارے دل کے بڑا قریب ہے کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں نہیں کر رہے, ہم جس انسان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اسی کا اسٹوڈیو ہے. میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بندہ کون ہے. وہ بندہ جو ہے, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک بار کہا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں, برصغیر ساؤتھ ایشیا میں ساری کنٹریز ہی ملا لیتے ہیں ہم لوگ. افغانستان جو اردو ہندی سمجھ سکتے ہیں, اس کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں اس طرح کا کانٹینٹ کریٹر ایک اور نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مورو, تیمور صلاح الدین. السلام علیکم مورو بھائی, کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ یار, آپ نے اتنی زیادہ تعریفیں کی, لیکن ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ نے یہ جو رکھا ہے, آپ نے پوری اسٹڈی کی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. الحمدللہ, اللہ کا اردو شکر. ہندی بھی آپ نے اینڈ میں جوڑ دی, جوڑ دی. ویل میں نے کہا نا, کیونکہ افغانستان بھی آ جاتا ہے اس میں, پھر اردو ہندی اس لیے کیونکہ سندھی پھر اور پنجابی اندر بہت ساری لینگویجز آ جاتی ہیں ہماری, کے اندر بہت سارے کریٹرز ہیں. یار ابھی ہم اس بار جب سری لنکا میں تھے نا, تو وہ جب گانے لگاتے تھے نا, تو وہ میں کہتا تھا یار یہ تو کشور کا وہ لگانا ہے. یاد تو ہے وہاں پہ ایسے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی مورو ہوگا, کہ میرا ورژن ہوگا. یاد ہے ہم نے دیکھا تھا, ہم نے کہا تھا او یہ دیکھو یہاں کی رمیشا خان, یہ دیکھو یہاں 100% ہوگا وہاں پر بھی مورو. ہاں اس میں کوئی شک بالکل اس طرح کا. تو آئی تھنک وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوگا کوئی ایسا. اردو ہندی بول دیا نا میں, فلٹر بھی کیا تھا مورو بھائی, آپ مجھے غلط جگہ پہ پکڑ رہا ہے. کیسے ہیں مورو بھائی آپ؟ بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا چل رہا ہے آج کل؟ یار کام, ایک ورڈ میں اگر بیان کروں, کام چل رہا ہے. محنت فل محنت. بریک نہیں لیا لاسٹ ٹائم, بریک اپ لیا تھا یار. لگتا ہے میں نے بریک لیا کیونکہ میں بہت سا کام اکٹھا کر رہا تھا کافی دیر کے لیے. تو ایک میں نے ویب سیریز لکھی ہے, ایک میں نے البم پوری پروڈیوس کی ہے, اور ایک 3-4 ولاگز ہیں جو بڑے انٹینس ایڈیٹنگ والے ولاگز ہیں. دکھائی البم ابھی تک آئی نہیں ہے. ہاں البم ابھی تک نہیں آئی. تو یہ سب چیزیں الماری میں پڑی ہوئی ہیں, تو لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ بالکل بندہ انیکٹیو ہو گیا, لیکن نہیں, ریڈی ہے. نہیں, آپ نے بریک کب لیا تھا؟ اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے کب لیا تھا بریک اپنے لیے؟ ہاں کام سے جی. دن میں لیتا ہوں کوئی 15 منٹ کی ہیئر اینڈ دیئر. ایسا نہیں, جب میں سونا میں بیٹھا ہوتا نا. 15-20 دن والے. ابھی ریسنٹلی لیا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ 3 پاس ٹریک پہ گیا تھا, اور وہ 3 پاس ٹریک جو تھا اس میں کوئی کام نہیں تھا. کہاں پر یار؟ عشقمن ویلی, یاسین ویلی, نلتر کے اور نگر کے آس پاس, مطلب نلتر نگر, چترال, یہ سارے. یہ ایسا ٹاپک شروع ہو گیا جس پر ہم آدھے گھنٹے بات کرنے والے ہیں ابھی, ٹریکنگ. کیونکہ میرا نا ایکسپوجر نہیں ہے اس کے اندر, لیکن مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یار میں شاید نہ کر پاؤں, ٹھیک ہے, شاید بہت مشکل ہو میرے لیے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہوگا نا پورا کا پورا ایکسپیرینس ہوگا, بہت زیادہ خوبصورت ہوگا. سو کیا ہے اس کے پیچھے, کیا کہانی ہے؟ کیونکہ میں تو آنسو جھیل والی بھی جو ہے نا ٹریکنگ نہیں کی میں نے ابھی تک نا. میں تھائی لینڈ میں کرتا ہوں پی پی آئلینڈس کی ٹریکنگ, اور وہاں دوسرے ملکوں میں 1-2 مرتبہ کی ہیں میں نے, لیکن یہ والی ٹریکنگ پاکستان میں کہیں بھی نہیں کی. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہوتی ہے ٹریکنگ باس. یار میں نے وہ اپنے آنسو لیک کی بات کی, میں نے اور عرفان نے, ایک پہلا میرا سفر نامہ تھا یا شاید دوسرا تھا, عرفان کا ولاگ تھا پہلا, اس کا اچھا ولاگ نا, جو ہٹ ولاگ اس نے بنایا تھا. ہم نے مل کے بھی ایک ولاگ بنایا تھا اسی فوٹیج سے, ریپرپسڈ اٹ, میڈ ہز اون ولاگ. I had his and my footage, I made one vlog. تو اس کے اندر میں نے پہلی دفعہ ٹریکنگ کی تھی, اور ٹریکنگ اس طرح میں کہوں گا اس میں ہم گھوڑوں پہ جا رہے تھے یار, آنسو لیک. وہ ٹریکنگ ہے بھی نہیں میرے لیے تو, لیکن یہ تھا کہ ایک پوائنٹ تھا جہاں سے آپ خالی آن فٹ جا سکتے ہو, اور آپ آنسو لیک کو کلائم کرنی ہوتی ہے, اسینڈ کرنی ہوتی ہے. تو وہ اسٹرگل اور اسٹرگل کا اجر, ایک ویو ملنا,
مطلب اگر آپ مائگریشنز بھی دیکھیں نا اور پلگرمیج دیکھیں, پلگرمیج کیا ہوتی تھی, مطلب اگر مکہ مدینہ بھی آپ جاتے تھے تو لوگ واک کر کے بڑا لمبا جاتے حج پر جاتے تھے, تو اس کی جو اسٹرگل جب نکال دو نا تو وہ پورا کا پورا حج پہ جاتے تھے, پورا کا پورا اس کا معنی بے مقصد ہو جاتا ہے جب آپ اسٹرگل نکال دو. آج کل کا ماڈرن جو حج ہے اس کے اندر اگر آپ صحیح اسٹرگل نہیں کرتے نا, فزیکل اسٹرگل نہیں کرتے, تو وہ آپ کو مقصد بھی نہیں نظر آئے گا. تو یہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک پرانی اندرونی کیفیت ہے انسان کی کہ اپنے آپ کو مشکلات میں سے گزار کے اس کا کوئی بڑا سا ریوارڈ پانا. اور آئی تھنک یہ پیک سمٹ کرنا, اس سے بھی آپ کو دماغ کو وہ ملتا ہے. جب مجھے یاد ہے آنسو لیک جب کھلی ہے سامنے نا, تو یار مزہ آ گیا. اب اس فیلنگ کو میں چیز کرتا رہتا ہوں کہ جب میں نیکسٹ اپنا ٹریک کروں گا, اور جتنے زیادہ دن بعد میں اپنی منزل پہ پہنچتا ہوں اتنا زیادہ وہ منزل ریوارڈنگ لگتا ہے, ایون اف اٹس ناٹ ایز بیوٹیفل ایز دا شارٹر ٹریکس. سو اینڈ آف کورس اٹس بیکم اے تھنگ جس سے میری فزیکل فٹنس بھی بہتر ہو رہی ہے. میں اپنے آپ کو بتایا تھا اس دن, میں گارمن کی واچ یوز کرتا ہوں, سارے اپنی وائٹلز میجر کر رہا ہوتا ہوں ہر وقت. اس کی واچ کی کیا اسٹوری, اس واچ میں ہوتا کیا کیا ہے, کیونکہ عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ میں تو ہل کر میں تو یہ سن کر جو ہے نا پریشان ہو گیا تھا کہ کیا چکر ہے یار یہ, اور از دس. یہ بیسکلی ایک فٹنس ٹائپ واچ ہے, اور یہ ایکسٹریم لیول آف فٹنس واچ ہے. اٹس ناٹ لائک دا ایپل واچ. اٹس گاٹ شروع سے اگر آؤں تو ایپل واچ میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک دن میں بیٹری ختم ہو جاتی ہے. یہ 16 دن بیٹری چلتی ہے اس کی, اور اس کے اندر سولر چارجنگ ہے. سو جب میں چل رہا ہوتا ہوں تو سورج سے چارج ہو رہی ہوتی ہے, تو بیٹری لوز ہی نہیں کرتی. تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو وائٹل میجرمنٹس ہیں اور اس کے اندر جو میٹرکس ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک میں تمہیں میٹرک بتاتا ہوں, ٹریننگ اسٹیٹس. میرا اس وقت ٹریننگ اسٹیٹس پروڈکٹیو ہے, میرا HRV ہارٹ ریٹ ویریبلٹی بیلنسڈ ہے, میرا ایکیوٹ لوڈ کتنا میں نے ویٹ اٹھایا ہے اپنے مسلس سے وہ بھی آپٹیمل چل رہا ہے, یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو پش کیا ہے. VO2 میکس جو کہ میرے پھیپڑوں, یہ کیسے اس نے میجر کیا ہوگا؟ یہ میں اس کو ایکچولی بتاتا ہوں. جب میں کرتا ہوں نا اسٹرینتھ ٹریننگ موڈ میں ڈالتا ہوں, پھر میں 6 ریپس کرتا ہوں. ریپس تو یہ اپنے ایکسیلرومیٹر سے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے کہ اس نے یہ والی ایکسرسائز کی ہے, لیکن اس کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو ایکسرسائز کی تھی اس میں اتنا ویٹ اٹھایا ہوا تھا, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا ایکیوٹ لوڈ ابھی کیا ہے, اور پچھلا بھی ڈیٹا ہے اس کے پاس, تو پتہ چل جاتا ہے کہ میری انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے. اور ڈیٹا میجر بھی کرتی ہے, میرا اسٹریس بھی میجر کرتی ہے, میرا ہارٹ ریٹ کانسٹنٹ میجر کرتی ہے. کس طرح یہ آئی تھنک ایکسٹریپولیٹ کرتی ہے فرام یور ہارٹ ریٹ بینگ اپ وائل یو ناٹ فزیکلی ایکٹیو. سو اف یو ناٹ فزیکلی ایکٹیو اور ہارٹ ریٹ اونچا ہے تو کیوں ہے, اسٹریس ہے یا آپ سونا میں. تو اس طرح کی چیزوں سے یہ ایکسٹریپولیٹ کرتی ہے, اینڈ اٹ بوائلز اٹ ڈاؤن ٹو ویری بیسک میٹرکس. ابھی ایک میرا میٹرک ہے باڈی بیٹری, اس طرح فون کی بیٹری نہیں ہوتی, اس طرح باڈی بیٹری کا میٹرک ہے 24 پہ ہے. یہ جب 0 پہ آئے گا نا تو یہ پوڈ کاسٹ ختم ہو گئی ہوگی. 24% میری چارجنگ صرف 24 بجے ہے یار. تو میرے بھائی پاور بینک نہیں ہے, میں ہوں آپ کا پاور بینک. چارجنگ خالی سونے سے آتی ہے, تو وہ سلیپ ہسٹری میجر کرتا ہے, اور سلیپ ہسٹری میں آپ کی ڈیپ سلیپ سائیکل بھی میجر کرتا ہے. کریزی. یہ جو سن رہا ہے نا ابھی تک, جیسے سن لیا ہے, کامنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا کریزی سچویشن ہے اس کی. یہ گھڑی نہیں کیا ہے یار. اینڈ دین ایتھلیٹس یوز کرتے ہیں. ایتھلیٹس کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے, میں تو ابھی ایتھلیٹ نہیں ہوں, لیکن ایتھلیٹس کے معاملے میں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت فرق پڑ جاتا ہے ان سے, اسپیشلی لائک رنرز اور سوئمرز جن کی ہائی کارڈیو ہوتی ہے, ناٹ اسپورٹس پیپل, پراپر ایتھلیٹس, دوز ٹائپس آف ایتھلیٹس. اور 1 ملی سیکنڈ سے آپ نے جیتنا ہے ریس کو, تو آپ کو کھانا کیا ہے, آپ کی سلیپ کیا ہے, آپ کہاں تک پہنچ, وہ آپ ایگزیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہو, ورنہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے اس ایکسٹریم. اچھا, اسٹریس کے ساتھ اور اس کے اندر پلس آکسیمیٹر ہے, وہ آپ کی ہو جائے نا آکسیجنیشن بلڈ کے اندر کتنی چل رہی ہے. کووڈ کے دوران جس کی بڑی ضرورت پڑ رہی تھی, وہ اس کے اندر ہی بلٹ ان ہے. یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے. ویسے تو ہارٹ ریٹ ویریبلٹی بڑی ایک اچھی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے پورے دن میں ہارٹ ریٹ کو اوپر اور نیچے نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. کہ آپ اگر کانسٹنٹلی 70 BPM پہ بیٹھے ہوئے ہو اور کمرے میں چل کر رہے ہو, آپ نے کوئی ہائی انٹینس کارڈیو نہیں کی, آگے پیچھے ہونا سوتے وقت آپ کی نیچے نہیں ہوئی, تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں. تو یہ ایک چیز ہے, ہارٹ ریٹ ویریبلٹی میجر کرتا ہے, رات کو بھی کرتا ہے, دن کو بھی کرتا ہے. آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ یار بھائی ذرا تھوڑی سی اپنی زندگی میں ایکسرسائز ڈال لے. اور مینلی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایڈوائس اس کے بیسٹ ہوتے ہیں کہ یار ہل اسکور, کہ ابھی بھائی تم نے یہ چیز کرنی ہے, تم اس میں پیچھے رہ رہے ہو, یہ چیز کرنی ہے. موٹیویٹ کرتا ہے, مینٹور ہے, بتا دیتا ہے کہ تیرا اسکور گر رہا ہے. ابھی میری VO2 میکس جو ہے وہ 49 ہے, وچ از ایکسلنٹ. VO2 از مائی پھیپڑوں کی آکسیجنیشن کیپیسٹی. ابھی کبھی اوپر جاؤ گے نا آپ نارتھ, تو وہاں پہ ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر آکسیجن لیولس کم ہو جاتے ہیں, بریتھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سونا بھی مشکل. اس وقت یہ والی چیز بڑی ضروری ہوتی ہے, ورنہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے. بالکل. تو یہ VO2 میکس ہوتی ہے کہ کتنے کم ایئر کے تھرو کتنی پھیپڑے آکسیجن کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اپنے وینٹریکیولس کے آکسیجن پل کرتے ہیں نا. پھیپڑوں کی ہیلتھ پتہ چل رہی ہے اس سے, پھیپڑوں کی ہیلتھ. واو. یا
اور پھر بلڈ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں. اور ابھی پھیپھڑوں کی ہیلتھ کیا ہے؟ بہت اچھی ہے. کیسے پتہ کیا لکھا ہے اس میں؟ 49 VO2 max ہے which is very high. ویسے کتنی ہوتی ہے ایوریج؟ میری عمر میں یہ بہت ہائی ہے. سو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی اصل عمر کیا ہے اور آپ کی فٹنس ایج کیا ہے. تو وہ بڑا پتہ لگے کیونکہ آپ کی فٹنس ایج آپ کی اصل عمر سے آگے بھی جا سکتی ہے. If you don't take care of your body, you start looking old and haggard and all of that shit. That's me. Very young age. That's me. You look just fine. ہاں لیکن یہ زندگی میں چینج لانا میرے لیے بہت ضروری ہے. بیکاز میں 2 سال پہلے میں اپنا بتاتا ہوں نا کہ میں نے 2 سال پہلے جم چھوڑا. اور جب میں 2 سال پہلے جم کرتا تھا آئی واز ان شیپ, لائک پراپر شیپ. اور میرا جم کا سین یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے پورا 1 سال جم کیا تھا, ٹھیک ہے. اور میں نے 8 مہینے تو کنسسٹنٹ تھا ہی تھا میں, شدید لیول کا, وتھ ڈائٹ. اور ڈائٹ بھی ایسی کہ ٹائٹ والی ڈائٹ نا, کہ میں نے 90 کلو سے 90 نہیں 95 کلو سے اپنے آپ کو میں 78 پر لے کر کھڑا ہوا ہوں. اور وتھ شیپ ہے نا, کیونکہ اب وہ ماس میں نے مسل بھی گین کر لیا ہے. تو میں نے پورا اس کے اندر فٹنس کے اندر چلا گیا تھا میں. اینڈ آئی ریئلی مس اٹ. اینڈ یہ ایپیسوڈ کے بعد جو ہے نا, یہ اب میرے لیے بہت بڑا گیم چینجر ہونے والا ہے فٹنس کے اندر, کیونکہ مجھے وہ ایڈریس پتہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ایڈریس پتہ ہے. ایڈریس کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایڈریس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے نا کھانے کے اوپر سے, ٹھیک ہے, اور وہ جو شروع میں آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑا اور 21 دن بعد آپ کو عادت ہو گئی یار. 21 دن بعد آپ کو کیلکولیشن ہے کہ مجھے کتنا میٹھا کھانا ہے اور مجھے میٹھا نہیں کھانا, ٹھیک ہے. اور میٹھا آپ کے سامنے دکھ رہا ہے نا, تو آپ کا ہاتھ جا ہی نہیں رہا اس پہ, جا ہی نہیں رہا تھا میرا ہاتھ نا, ٹھیک ہے. اور ابھی تو ایسا میں کھا رہا ہوتا ہوں پاگلوں کی طرح, لیکن میں نے ابھی پچھلے 1 مہینے سے اپنے آپ کو بالکل ٹون ڈاؤن کرنا شروع کیا. تو آئی واز 98 kg, ناؤ آئی ایم 92 kg. اور اب جو ہے نا میں کھینچ دوں گا اس کو انشاءاللہ. تو میں بڑا موٹیویٹڈ ہوں اس چیز کے لیے, کیونکہ یہ کافی پینا اور یہ ساری چیز دوبارہ سے میں نے آن کر دی ہے. 75 سے 65 پہ ڈراپ مارا ہے, 10 kg ڈراپ کیا. اس کے بعد اب آئی تھنک ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کچھ زیادہ ہی ڈراپنگ ہوگی. بٹ ابھی مجھے مسل میس گین کرنا ہے. تو گولس تو سیٹ ہوئے ہوئے فٹنس کے, ابھی وہ انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں مستقبل میں ہوتے ہوئے کمپلیٹ آہستہ آہستہ. اور جم کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جم آپ جب پہلے جاتے ہو تو اس کے ایک پوائنٹ بعد آپ نہیں جاتے نا, تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں گیا میں. ہاں, ٹینشن. ورنہ اگر آپ جا رہے ہو نا تو کیا کہتے ہیں, پھر آپ کا موڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے if you miss a day. But if you're not going then پہلے دن جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ it's habit setting formation, عادتیں ڈالنی ضروری ہوتی ہے. اور اس گھڑی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں, یہ تو مطلب آپ کو skimming the top of the surface. Basically it's got altimeter. کہ مجھے altitude بتا رہا ہے. میں کراچی جاتا ہوں 0 ہوتا ہے سی لیول, یہاں پہ 810 ہے. وہ ساتھ ساتھ چیک کرتا رہتا ہے. اور اس سے وہ ایک اور چیز آپ کی ہائٹ ایکلیمیٹائزیشن میجر کرتا ہے. تو ہائٹ ایکلیمیٹائزیشن اب اگر ابھی میں تمہیں اٹھا کے نا کسی بہت اونچے پہاڑ پہ رکھ دوں نا, تم نہیں ریڈی ہوگے, تم بے ہوش ہو جاؤ گے سیدھا. تو وین یو گوئنگ اپ اے ماؤنٹین یو ہیو ٹو سلولی ایکلیمیٹائز یور سیلف ٹو دا آلٹیٹیوڈ. یور پھیپڑاز ہیو اے کیپیسٹی ٹو رائز اپ. تمہارے پھیپڑوں کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایوالو کر کے ایڈجسٹ کرتی رہیں گی ٹو دا ہائٹ دیٹ یو آر. تو اگر وہ جلدی سے کرو گے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی اور پھر آپ بے ہوش ہو جائیں گے. تو اور ہائٹ آلٹیٹیوڈ سکنس ہو جاتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں. سو اٹس سم تھنگ دیٹ اٹ ڈز فار یو. اور ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے کہ یار بڑا تیز چل رہا ہے بھائی, تھوڑا ہلکا ہو جا. تو یہ والی بھی مطلب یہ میڈ ان کراچی ہے. نہیں, یہ میڈ ان گورنمنٹ ہے. آواز کراچی والی must be like some Swiss type of a thing I'm assuming. Probably tech ہے تو چائنا کی بنی ہوئی ہوگی. ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ یہ بیچ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم لوگ بیچ رہے ہو سکتا ہے نہیں بیچ رہے ہو. آپ کو کیا پتا کہ ہم نے کتنے پیسے لیے ہوں, اور ہو سکتا ہے 1 روپیہ بھی نہ لیو. اچھا جی, تو یہ کون سی کمپنی ہے؟ ہو سکتا ہے پیسے دیے ہوں, بہت مہنگی ہے. شاید میں نے اس لیے کہا دیے ہوں تک کیونکہ مجھے لیے ہوئے. کاش لیے ہوئے ہوتے. کاش میں جھوٹ بول رہا ہوں. کتنا بڑا کسی کو کیا پتا, مجھے بھی نہیں پتا. اچھے ٹائم پہ لے لی, یہ تو پوری زندگی چلے گی یار. ایک دفعہ چارج کرتا ہوں اور 16-17 دن تنگ نہیں کرتی. ٹرانسفلیکٹیو ڈسپلے ہے, اتنی وہ سیچوریشن نہیں اتنی آتی, دیکھ رنگ برنگی اتنی نہیں ہے نا. کتنے ٹائم سے یہ کتنے 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا. 1.5 سال تو ہو گیا. اچھا, یہ بنی ہوئی ایسے ہے کہ آپ 50 سال بعد بھی پہنو گے نا تو ریلیونٹ لگے گی, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ کتنی بس چلتی رہے تب تک اس کی بیٹری شیٹری نہ خراب ہو جائے. چلے گی انشاءاللہ. اینالاگ تو ہے نہیں, رولیکس والی ویلیو نہیں ہے نا اس میں, وہ جو بڑھتی رہتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. یار گھڑیوں کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہی سین ہے. میں نہیں ہوں. آئی تھنک جنیجو بھی ہے گھڑیوں کا شوقین, کافی زیادہ, اس کو بھی بہت پسند ہے. لیکن یہ ایک الگ دنیا ہے یار, یہ ایک الگ نشہ ہے گھڑیوں کی شوق. شہروز سبزواری کو بہت شوق ہے. اچھا. ہاں, میں نے اس کی گھڑی دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تھوڑی اسپیشل لگ رہی ہے. پھر اس نے مجھے ایک گراری ایک چیز کی, یہ پائلٹس پہنتے تھے, یہ فلانی رولیکس کی, یہ ہے وہ, اس نے پھر اپنی پوری کلیکشن دکھائی.
ون آف مائی فیوریٹ گٹارسٹ جان میئر کو بھی بہت شوق ہے, وہ بڑی آرٹیکولیٹلی بات کرتا ہے. اس سے پہلے میں سوچتا تھا خالی شیخوں کو شوق ہے کہ وہ گولڈ کی پہن کے نا یوں کرتے رہنا کہ میں اسٹیٹس سمبل ہے, لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ ایکچولی اس کے پیچھے ٹیک ہسٹری اور اس کا کلچر ہے پورا ہے. اور منیچرائزنگ اینالوگ ٹیکنالوجی از آلسو, جو کلاک میکرز ہوتے ہیں ایلیٹ کلچر بھی تو ہے ایک طرح سے اپنے آپ کو ایلیٹ شو کرنے کے لیے, جو اسٹیٹس سمبل ہے, اسٹیٹس سمبل تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے یہ والی گھڑی پہنی ہے تو پھر تو یہ بندہ ہو گئی ہے, یہ تو یہ لیول کمرے میں اور رسپیکٹ مل جائے مجھے سیدھا گھڑی ہوں کر دوں گا. ایسا ہی ہے, اور لوگ اسی لیے نکلی بھی پہنتے ہیں. اور ایسے ہاں, اور لوگ بہت پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے یار, گھڑی دیکھ کے. جو گھڑی کے چاہنے والے ہیں اور اس کے فینس ہیں تو وہ دیکھ کر بندے کا اندازہ اسی سے لگا لیتے ہیں کہ بندہ ایسا ہوگا. جبکہ ایسا یار میں آپ کی گھڑی پہن کے ایک تصویر کھینچ سکتا ہوں, ایسا ضروری نہیں. یار میں آپ کی بینٹلی کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھینچ سکتا ہوں, یہ بھی تو ہوتا ہے. ایسا کیا. اینڈ دین اس گھڑی کے اندر یہ گھڑی کی میری نظر میں اگر میں اپنا بتاؤں کہ میری, تو یہ بہت زیادہ ورتھ ہے اس کی. جس طرح جتنا کام دے رہی ہے آپ کو, جتنی مدد کر رہی ہے, جتنی مدد کر رہی ہے, پرابلی لوز ویلیو اوور ٹائم. اسکریچز آئیں گے تو یہ اچھی تو نہیں لگے گی unless like I become really valuable. I invent the nuclear, لیکن تب تک اپنا کام کر کے چلی گئی. then nuclear bomb کے انوینٹر کی گھڑی تھی برو. لیکن کام کر دے گی اپنا تب تک اپنا, جو اس کو آپ جس سے آپ کو مدد ملے گی کافی. برو اینڈ میں تو مجھے فٹنس میں ہیلپ کر رہی ہے, تو that's all that matters. And that's like health is wealth والی بات نا, کہ and it's also longevity. I live longer. ٹریکنگ اور کہاں گئے ٹریکنگ پہ یار؟ بڑا نارتھ تو کافی پھرا, لیکن ابھی تک بہت نقشے پہ صحیح طرح سمجھ نہیں آتا. آپ نے بہت کیا نارتھ یار, پتہ نہیں کہاں گیا آپ کے. آئی تھنک ہماری کانٹینٹ کریشن کے اندر اور کوئی نہیں اتنا زیادہ جانے والا ہے اس کے اندر. آئی تھنک یوکانو کمز ایز اے سیکنڈ کلوز. اوکے, ٹو کلوز سیکنڈ, بٹ یوکانو ہیز ڈفرنٹ انٹرسٹ. اس کو زیادہ ایڈونچر اسپورٹس کا شوق ہے, تو آئی تھنک اسنو بورڈنگ وغیرہ کرتا ہے. جنیجو نے ٹریولاگس کافی بنائے, لیکن اس میں نارتھ میں اس نے زیادہ ٹریکنگ اور ایڈونچر زیادہ نہیں, اتنا میں نے نوٹ کیا. تو ہی کمز اے کلوز تھرڈ آئی سپوز. بٹ میں نے کیونکہ آئی میٹ, یو مائٹ ہیو سین انسنگ ہیروز. میری ساؤتھ ایشیا میں ہے کوئی اس طرح کے اور کریٹرس جو کہ کرتے ہوں؟ ساؤتھ ایشیا میں نے اتنا نہیں دیکھا. ہندی اردو ٹائپ انڈیا میں آئی ایم شیور ہوگا, انڈیا میں ہوگا کوئی نہ کوئی جو ان کا کر رہا ہوگا 100%. ہاں, پہاڑوں میں جا کے لگلی ادھر نہیں آ سکتا تو میں ادھر کی کر رہا ہوں. ہمارے پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں یار, مطلب 20 میں سے 8 چوٹیاں تو ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں. بات ہی ختم, مطلب بات ہی ختم ہو گئی نا. 40% لے کر بیٹھے ہوئے دوست یار. بس ہمیں ٹورزم انڈسٹری صحیح طرح نہیں ہمیں چلانی آتی. سوچو یار, ورنہ تو گیم ہے, ابھی بھی گیم ہے, جبکہ ہمیں چلانی نہیں آتی پھر بھی ہماری کتنی کہ پہاڑ ابھی بھی وہی ہے. ہاں وہی ہے, وہ نہیں جا رہے. پہاڑ خراب نہیں ہے. سوچو یار, پہاڑوں کے اندر اگر بھنڈ ہوتا نا کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس نے پہاڑوں کا کلر بدل دیا. ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے, ایک پہاڑ بھیج دیتے ہیں. وہ کہہ رہے بھیج دیتے ہیں, ایک پہاڑ بھیج دیتے ہیں, ہماری اکانومی ٹھیک کر دو. اور وہ نئی پولیٹیکل پارٹی نے پورا جھنڈا بنا دیا. ہم کس کو دے سکتے ہیں, کس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے کیٹو؟ چائنا کے ساتھ. چائنا کو دے دیتے ہیں. ویسے ہی آدھا چائنا میں لگتا ہے, چائنا سے نہیں آ سکتے. کیٹو آدھا چائنا میں لگتا ہے میرے خیال سے. ہاں, لوگ کہتے تو ہیں. ابھی میں بول دوں گا اس نے بڑا نارتھ دیکھا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کیٹو کہاں پہ ہے. ہاں, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ K2 کا جو پچھلا حصہ مطلب ان کے لیے تو سامنے والا ہوگا, لیکن ہمارے لیے جو ہے نا اس کی پش جو ہے وہ, اس کی ڈگی جو ہے وہ چائنا میں لگتی ہے, آدھی لگتی ہے, یہ نہیں پتا مجھے. لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے چڑھ نہیں سکتا کوئی, وہ ہے نہیں اس قابل نہیں ہے. شمشال پاس پہ بھی مجھے یاد ہے جب ہم رکے ہوئے تھے جہاں سے K2 نظر آتے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح چلتے جائیں گے تو چائنا آ جائے گا. چائنا ہی ہوگا, جرمنی تو نہیں ہوگا نا. نہیں وہ تو نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں انڈیا تو نہیں کہیں. ہاں مگر ہاں, میں نے میری جرنی جو فٹنس اور یہ سوری ہائکنگ کی ایکچولی یو آر آسکنگ, وہ علی ستپارہ سے شروع ہوئی تھی. سعد منور ایک علی ستپارہ پہ آئیں گے ابھی ہم. ہاں, سعد منور نے مجھے علی ستپارہ کو انٹروڈیوس کرایا. سعد منور آلسو ڈیزروز ہز اون شاؤٹ آؤٹ بیکاز اس نے ہی از این ایڈونچر ٹور گائیڈ. ہاں, ہی از این امیزنگ ایڈونچر ٹور گائیڈ. اور اس نے مجھے پہلے ملایا 3-4 ماؤنٹین کلائمبر سے, جن میں سے کافی جو ہیں وہ ماؤنٹین کلائمبنگ میں وفات بھی اب پا چکے ہیں. لیجنڈ سے اس نے مجھے ملایا, اب پا چکے ہیں. ہاں, جن سے آپ مل چکے ہیں. ہاں کافی ہیں. علی ستپارہ تھے جن کے ساتھ ہم نے انسنگ ہیروز بنائی تھی. انسنگ ہیروز ہم نے بنائی اس لیے تھی کیونکہ اس میں ایک کہانی تھی ایک امتیاز علی ماؤنٹین کلائمبر کی جو ایک ایولانچ میں مارے گئے تھے, اور ان کی 2 بہنیں ہیں جو وہاں کی وہ کہانی سنا رہی تھی. ہم نے وہ ڈاکیومنٹ کی سچویشن, اس میں علی ستپارہ نے بھی اس کہانی کے اندر 2-3 چٹکلے ایڈ کیے. اب علی بھائی سے ہماری ملاقات بھی ہوئی, ہم نے ان کے ساتھ کلائمب بھی کیا. احسان کو تو وہ ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کے آئے تھے اور اوپر لے کے گئے تھے, تو بڑا شغلی آدمی تھا یار. اوپر لے کر گئے تھے کہاں پر؟ ہم جا رہے تھے ترچ میر پہ, ایک زانی پاس سے ایک جگہ ہے, وہاں سے
تھوڑی سی چھوٹی سی کلائمب پاس زانی پاس اس کا کوئی زانی نہیں. زانی پاس سے ہم اوپر جا رہے تھے. ترچ میر پہاڑ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جہاں پہ ہم امتیاز کیمپ نام مقرر کر رہے تھے اس انسان پہ جس کی جان شہید ہوئی تھی اس ایولانچ کے اندر. تو وہ ہم بنا رہے تھے وہاں پہ. علی ستپارہ سے ملاقات ہوئی ہے. نیکسٹ تھنگ اسی آئی تھنک اس سیزن تھا, اگلا سیزن تھا, اسی کے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے بعد مطلب he went on to winter K2 summit and he died. And ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی یار بیسکلی جہاں تک اینڈ میں اسٹوری کنسٹرکٹ کی ہوئی تھی کہ نیپال کی ٹیم آئی تھی. اوکے آئی ہوپ آئی ناٹ گیٹنگ دیئر کنٹری رانگ, بٹ ایک ٹیم تھی جو پاکستان کی نہیں تھی, نیپال کی تھی شاید. وہ جا رہی تھی K2 ونٹر سمٹ کرنے. کسی نے پہلے نہیں کیا ہوا تھا K2 کو ونٹر میں سمٹ. تو ونٹر سمٹ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, تو وہ ان نے جا کے کر دیا سمٹ. پھر اس کے بعد ہماری پاکستانی ٹیم ود اے فیو علی ستپارہ واز پاکستانی ان اٹ ود اے فیو ادر انٹرنیشنل کلائمبرز از ویل. وہ جا رہے تھے ٹو سمٹ اٹ از ویل. انہوں نے کہا نیپالیوں نے کر لی تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ گئے تو ونڈ آتی ہے, ویدر کا بڑا سچویشن ہوتی ہے, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو پیک ہی نہیں نظر آتی وہاں پہ کیونکہ وہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں لکی تھا when I went I saw the peak was وہ کلیئر تھا موسم. مگر یہ ویدر از دا کی, یو کیپ ویٹنگ اینڈ سم ٹائمز پورا سیزن گزر جاتا ہے, آپ ویٹ, یو ڈونٹ گیٹ دا رائٹ ویدر, آپ گھر چلے جاتے ہیں اینڈ وہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو خیر ویدر اچھا نہیں تھا, چلے گئے. ان نے اپنے بیٹے کو ساجد ستپارہ کو واپس بھیج دیا وہاں سے اور خود چلے گئے. اب وہ گئے تو بیس پر ہی چھوڑ, مطلب ہاں بیس پر ہی چھوڑ دیا تھا. I didn't take him with. اب وہ گئے وہاں پہ اور سمٹ کر لیا. سمٹ کی واپسی میں وہاں پہ ہوتا کیا کہ آکسیجن بڑی لو ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یار سبمٹ کر لیا تھا. ہاں سبمٹ کر کے نیچے آ رہے تھے باٹل نیک کے بعد. پہلے وہ پوری کانورسیشن باٹل نیک بتائیں کیا ہے؟ باٹل نیک از اے ہارڈ پارٹ آف دا کلائمب جہاں پہ بہت پتہ نہیں پتلا ہو جاتا ہے راستہ. تو آئی مین آئی کانٹ ایون امیجن بیکاز میں نے کچھ تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں کہتا ہوں یار یہ تو سب کچھ ہی بہت باٹل نیک نا پکچرز میں نے دیکھا تھا تو وہ بڑا ایک عجیب یوں باٹل کی طرح ہی بنا ہے لٹرلی باٹل نیک. مارتے ہوں گے, کیا منوور مارتے ہوں گے, رسا پھینکتے ہوں گے, اوپر کیسے چڑھتے ہیں, نیچے کیسے جاتے ہوں گے, کس طرح کرتے ہوں گے, وہ بھی میرے سمجھ سے باہر ہے. مگر یہ کرتے ہیں. میں تو خالی دیکھ کے پہاڑ کو واپس آیا تھا نا, میرا تو یہی سین ہے. تو وہاں سے اب باٹل نیک پہ واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ہوتا کیا کہ آپ سو جاتے ہو. کہتے یار 2 منٹ 1 سیکنڈ ادھر لیٹتا ہوں ذرا, پھر آپ اٹھتے نہیں ہو, باڈی واپس اٹھ ہی نہیں پاتی, گرم ہی نہیں رکھ پاتی. ریلی لو آکسیجن, آلسو ریلی لو ٹیمپریچر. نیچے سے اوپر تک, بیس سے اوپر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا سوال ہے. آئی ڈونٹ نو. کیمپ 1 کیمپ 2 میں بھی 3 days 4 days. آئی ڈونٹ نو. کیمپ 1 بیس کیمپ سے نا, بیس کیمپ کے بعد کتنے کیمپس ہیں یار؟ ایز یو کیپ گیٹنگ کلوزر ٹو دا تھنگ نا, یو گو اپ, یو سیٹ کیمپ, یو کم بیک, یو گو اپ ٹو دیٹ کیمپ, you go to the next camp, set camp, you come back to this because it takes you some time to set the camp and then you come back. تو اس طرح کر کے نا آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں, ایک اسٹیپ آگے ایک اسٹیپ پیچھے آگے, اس طرح کر کے آپ اپنے کیمپ سیٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کچھ جگہوں پہ ونڈ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ کیمپ سیٹ کرتے ہو, اندر رہتے ہو, سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو, کیمپ آگے سیٹ کر کے واپس ادھر آ کے سو جاتے ہو. کیوں آگے سیٹ کر کے واپس آ جاتے ہو؟ روپ بھی سیٹ کرنی ہوتی ہے, فرق چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں, تو آپ آگے پیچھے تھوڑا بہت جا رہے ہوتے ہو اس طرح. اور پھر وہ نیوز اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے کہ کیمپ 1 پہ پہنچ گئے ہیں, کیمپ 2. ایسا ڈسینڈ ہوتا ہے یا اسینڈ ہوتا ہے؟ اسینڈ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیمپ پہ جاتے ہیں بندے کو اتنا پتا میں ایسا سے بتاتا رہوں گا. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کے وہ جو ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ایکلیمیٹائزیشن کا بھی ہوتا ہے سین, کہ وہ آپ تھوڑی دیر اوپر جاتے ہو, دیکھتے ہو آپ کی باڈی کیسے ہینڈل کر رہی, نیچے آ جاتے ہو, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب میں تو کبھی سوچا ہی نہیں کروں گا, تو میں نے اتنا اسٹڈی نہیں کیا, لیکن کریزی یار اس طرح کی کہانی ہوتی تھی. علی ستپارہ کی کہانی ایک انہوں نے مجھے سنائی کہ ہم اوپر پہنچے, پتہ نہیں نانگا پربت نے کلر ماؤنٹین کیا ہوا تھا, اس کو کلر ماؤنٹین کہتے ہیں نا. نانگا پربت کے تھے کسی کیمپ پہ, اور وہاں پہ ہوائیں چل رہی تھیں اور تھکے پہنچے وہاں پہ. تو کیمپ کے اندر تو انہوں نے کہا جا کے سوتے ہیں یہ وہ, تو کیمپ میں گھسے. اب کیمپ کے اندر وہاں پہ ان کے ذہنی توازن ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس تکیہ کدھر ہے, انہوں نے وہ پکڑا تو کسی کا سر تھا, کہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں نا وہاں پہ, تو وہ کسی کا سر تھا. اور وہ کہہ رہے اچھا ان کے ولیج میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی کی پیشانی کے بل سے آپ اس کا فیوچر پڑھ سکتے ہو. تو وہ اس کے سر سے وہ اس کا فیوچر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے پیشانی کے بل سے اس کا فیوچر کیا ہوگا. مردہ ہے, مردے کا کیا فیوچر ہوگا, کیونکہ اس ہائٹ پر دماغ کام کرنا اتنا کم ہو جاتا ہے, دماغ بھی نہیں کام کر رہا, اوپر سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. K2 کے راستے میں آپ کو لاشیں ملتی ہیں, ہمالیاز کے راستے میں ان کو اجازت نہیں وہاں سے لاشیں اٹھانی. ابھی ساجد ستپارہ went, his son علی ستپارہ son went and got his
body back, but a lot of times the bodies are just left. Also they can't be found because وہ گرتی ہیں تو وہ ادھر پیسز میں ہو جاتی ہیں, تو آپ کچھ کر رہے ہوتے ہو تو بیچ میں ٹانگ نکل آتی ہے کہیں سے. تو اور وہ ہوتا ہے کہ بہت ایک ہائی ریشو آف پیپل ایکچولی ڈائی ٹرائنگ ٹو سمٹ دس ماؤنٹین. وہ آپ کو بتا رہا تھا نا کہ a lot of people I know died in this field. ایک ہمیں کوئی کورین کلائمر تھے جو ہوٹل کنکارڈیا ایک بڑا آئیکونک ہوٹل ہے اسکردو جہاں پہ سارے کلائمرز رہتے ہیں. وہاں پہ جب بھی آپ جاؤ کوئی فرینچ ٹیم بیٹھی ہے, کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اپنا تیار کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سبمٹ کرنا ہے, اور سپورٹ ٹیم بھی کئی دفعہ بیٹھی ہوتی ہے اور کلائمر گیا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی چل رہا ہے تھرایا فون پکڑا ہوا ہے, سیٹلائٹ فون پہ باتیں چل رہی ہیں وہ فلانا. تو وہاں پہ K2 پہ چلتا ہے فون, ہاں تھرایا چلتا ہے. اوکے. اور آپ جی پی ایس ڈیوائس بھی لے کے جاتے ہو جو آپ کا ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہاں پہ ہے, اوکے, جسٹ ان کیس یو گیٹ لاسٹ, تو آپ کو پتا ہو. A lot of times you get lost and you can't be rescued because the weather doesn't, you can't take an airplane or a helicopter or go even personally because you'll die. So then sometimes the whole season had to pass, and then Sajid Satpara went to get his dad's body and he got it down from I think a little lower than the bottleneck I believe. اینڈ آپ نے بتایا نہیں اس کا کہ ایگزیکٹلی کہ وہ جب وہ نیچے اترتے ہیں سبمٹ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ علی ستپارہ کا. تو this is the assumed part, کیونکہ ہمیں کیا پتا, ہم تھے نہیں نا وہاں پہ. لیکن ہوتا کیا کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے, تو آپ کہتے ہو کہ میں سوتا ہوں 2 منٹ کے لیے, پھر آپ اٹھتے نہیں ہو, وہاں پہ سو جاتے ہو. تو سپوزلی باڈی بھی اسی طرح ملی تھی کہ وہ he was peaceful, which was good to know, you know, that اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بیکاز یار میں بتا رہا تھا نا وہ جو کورین بندہ تو چیک کر, میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں کنکورڈیا میں بہت ایموشنل ہوا تھا اس والے سین کے اوپر یار, بہت زیادہ میرے لیے بہت ایموشنل تھا. That was very sad. تو we also met Ali Satpara's teacher, Ali Raza Satpara, who also died while trying to climb a mountain. کب, ان کے بعد یا پہلے؟ ان کے بعد. تو علی ستپارہ, پھر اس کے بعد پھر ایک ہمیں کنکارڈیا میں ایک کورین کلائمر ملے جن کی پہلی انگلیاں نہیں تھیں یہاں پہ, اور وہ اس طرح ناشتہ کر رہے تھے, ادھر سے انہوں نے کانٹا پکڑا ہوا تھا اور یوں کر کے نا ناشتہ کر رہے تھے, اور وہ دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں, اور وہ کلائمبنگ کرنے آئے ہوئے تھے دوبارہ سے. ہاں, اور انہوں نے کلائمبنگ میں ہی یہ ساری چیزیں کھوئی تھیں, اور وہ پھر بھی کلائمبنگ کر رہے تھے. وہ جس طرح 127 آورز والا بندہ نہیں جس کا بازو پھنس گیا تھا, یو سین دا فلم نا؟ نہیں. بیسکلی بندہ گرتا ہے, اس کا بازو کے اوپر بولڈر گرتا ہے, بازو ٹوٹ جاتا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو ہیک ہز آرم آف اینڈ ہی اسٹک دیئر فار 127 آورز. ایول ڈیڈ کے اندر دیکھا تھا میں نے شاید. تو یہ ایک فلم ہے جس کے اندر خالی وہی 127 آورز دکھائے ہوئے ہیں, جس میں جیمس فرینکو کا بازو پھنسا ہوا ہے, اور یہ ایک ایکچوئل ایتھلیٹ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کا بازو پھنس گیا تھا اور اس کو اپنا بازو خود ہی کاٹ کے اپنے آپ کو بچانا پڑا تھا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں نیچر میں ہوتی رہتی ہیں. تو دس گائے اس بار ہم ملے اینڈ ہی فیل فرام براڈ پیک اینڈ ہی ڈائڈ. سو جسٹ لائک وہ دوبارہ ٹرائی کرنے آتا ہے انگلیاں کھونے کے بعد, اور اس بار اپنی جان کھو دیتا ہے. ان کی بڑی کریزی تصویر ہے جس میں وہ وداؤٹ ہز ہینڈس اس نے جان کھو دی, اور اس کا بیسکلی ہم اس کو ملے ہیں اور ہم نے کہا یار یہ ابھی تک کلائم کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ, اور اس کے باوجود کر رہا تھا, اور نیکسٹ تھنگ وی نیو ہی ڈائڈ. کریزی یار. ہاں, تو جس لیے کہ جس کو بھی ملتا ہوں میں اس فیلڈ کے اندر, اس کا اس دنیا سے جانے والا سین ہے, کیونکہ اور جلد, اور ہاں, اور اتنی تو دیکھو ہیومن اسپرٹ کی آئی سپوز ایک بڑی کریزی مثال ہے کہ رائٹ بردرز بھی اگر اپنے آپ کو اس پلین میں ڈال کے اڑانے کی کوشش نہ کرتے تو مرنے کے ان کے کافی چانسز تھے. وہ پلین اڑ کے نیچے گر کے مر سکتے تھے لوگ, لیکن وہ پلین اڑ گیا. آج بھی ہم سستے پلینوں میں نہیں اڑتے کہ نہیں یار یہ خدا نخواستہ کریش نہ کرتے. وہ بندہ سستا کیا, پہلا پلین تھا, اور اس کا اپنا پلین تھا, اپنا پلین تھا, کتنا اس کو کانفیڈنس تھا اس چیز کے اوپر. ہاں, اور یہی ہے کہ اسی چیز سے تخلیقی عمل انسان کا بھی پیدا ہوتا ہے کہ یو ٹرائی ٹو پش اے باؤنڈری, یو ٹرائی ٹو گو فردر اینڈ دین ان ایتھلیٹکس وہ تو آپ کو خالی ہیومن اسپرٹ ہی لٹرلی نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ سینچری مار دیتے ہیں اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں. ہیومن اسپرٹ کی ایک وہ نظر آ رہی ہے نا, اور صلاحیت کی اور ایتھلیٹک اچیومنٹ کی ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لاٹ ٹائمز میں آئی وڈ ٹیل پیپل کہ علی ستپارہ واز اے گریٹ مین, دے بی لائک یار وائی وڈ ہی ڈو دس, ہی نو دا رسک. یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں نے اتنے کیے تھے کہ یہ تو خودکشی ہو گئی, خدا نہ خواستہ. یہ تو ایک گھٹیا اوپینین ہے جس سے میں اگری نہیں کرتا آف کورس, لیکن ہمیں تو بات کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے اوپر. اور اس طرح کے بڑے گندے کامنٹس نا, اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے کہ میں یار کیا بات ہے یار, ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا نیچر ہے یار, یہ انسانی فطرت ہے کہ آگے بڑھنا, اور کچھ نہ کچھ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا
کچھ نہ کچھ ایکسپلور کرنا, ایکسپلور کرنے کی. ہم جہاز میں بھی تو جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں یار, کہاں نکل جاتے ہیں ہم لوگ, اور پتہ ہے ہر چیز کے اندر رسک ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہو بہت بڑا رسک ہوتا ہے, ناٹ اونلی ٹریول. ابھی وہ جو اوشن گیٹ والا تھا وہ بھی والی یہی ایگزامپل تھی. اب جب میں لاسٹ ٹائم میں نے تھائی لینڈ میں تھا, میں نے اسکوبا ڈائیونگ کی, میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یار میں اتنا نیچے جا رہا ہوں, 15 میٹر نیچے لے کر جا رہا ہے, اس کا کیا پتا, یہ منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے, اس کا کیا پتا. اور آپ کو پتا ہے ویٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, سو ویٹ نیچے نہیں جاؤ گے, ورنہ نیچے نہیں جائیں گے نا. آپ کو بوئنسی, آپ کی باڈی بوئنسی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب آپ ویٹ سوٹ پہنتے ہو تو اس میں اور زیادہ بوئنسی بڑھ جاتی ہے, تو اس سے جو ہے آپ نیچے جاتے ہو. اب وہ اگر کوئی خراب ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ برو, نیچے مرین لائف ہے. وہ کیا کرتی, وہ ٹھک کر کے کوئی چیز مار دے گی, کچھ کوئی پتہ نہیں. ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں نا کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی چھوٹی سی ہے, لیکن اگر اس نے مجھے انگلی کیا, خدا نخواستہ میرے اندر بہت بڑا پرابلم ہے اور میں نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, تو گیا میں. اور ایسی خطرناک چھوٹی چھوٹی پوائزنس مچھلیاں, فشز, جو کہ اگر آپ کو انہوں نے ٹچ کر لیا نا تو 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتہ ہے. پھر بھی اینڈ دین ناٹ اونلی دیٹ, میں نے تو شارکس بھی اسپاٹ کیے ہوئے ہیں یار نیچے. کوئی ڈر نہیں ہوتا, مطلب ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ والا ڈر نہیں ہوتا. اگر شارک آ گئی تو کرنٹ مار دی, نہیں کچھ تو یار کرنٹ مار دیا, مجھے بھی تو کرنٹ لگے گا. ہاں, کیونکہ آپ تو پانی میں پانی میں تو ہر چیز کو کرنٹ لگ رہا ہے, وہ تو پوری کی پوری بزز کر کے پھیلے گا. کوئی تو ہوگی نا, کوئی ویپن تو ہوگی نا پانی کے لیے انوینٹ کی ہوگی. ان کے پاس ہوتا ہے, ہاں, جو شارکس کے ایریا میں ڈائیو کرتے ہیں نا, جیسے وہ والی شارک جو کہ اٹیک کر دیں گے, جیسے بل شارک اور وائٹ گریٹ وائٹ شارک, اس کا وہ تو لازمی اٹیک کرتی ہے نا دیکھتے ہی. تو ان کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی نا لوہے کی اسٹکس جس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ پھر بھی وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا, وہ جو آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے اگر شارک کی ہٹی ہوئے تو. لیکن ویسے شارک کی اتنی ہٹی ہوئی نہیں ہوتی, یوزلی جو ہے نا وہ آپ سے ہی ڈر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ جو ہے سمندر کے اندر ان کو شاید اور زیادہ بڑے لگتے ہو. یہ مجھے ایک ڈائیور نے بات کہی تھی کہ آپ جب جاتے ہو اندر تو ان کو آپ اور زیادہ بڑے لگ رہے ہوتے ہو, تو وہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرتی, اور ان کی نیچر بھی نہیں ہے اس طرح کی نا انسانوں کو اٹیک کرنا. ایک بندے نے تو یہ بات بھی کہی تھی, کراچی میں جو ہے وہ ڈائیور شریف والوں نے کہا تھا کہ شارک کو آپ کا ٹیسٹ بھی نہیں پسند, تو اگر کاٹے گی نا تو تھوکتی بھی جائے گی, گندا تھا یار یہ تو کڑوا, آپ کا بازو گر رہا ہے, اس کو پسند بھی نہیں آیا. سب ہاں ایسے ہی ہے. جاز جب فلم آئی تھی تو لوگ بہت ڈر گئے تھے شارک سے زیادہ. مجھے پتا ہے کس سے ڈر لگتا ہے, مجھے لگتا ہے اسٹنگ رے سے, نوکیلی والی جو ہے, جو اسٹنگ رے ہوتی ہے نا, اسٹیو ارون, ان کے ساتھ جو ہوا تھا نا بہت بیڈ سین تھا. سیدھا دل میں لگی تھی اس کی اسٹنگ یار. ہاں, وہ ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے اور وہ ان کا سامنے کیمرہ مین تھا, ٹھیک ہے, وہ ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے وہ جب قریب گئے تو اس کو لگا کہ وہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اسٹنگ رے, اس کو کیا پتا وہ بندہ قریب ویڈیو بنانے آ رہا ہے. وہ بہت بیڈ سین تھا. تو اس ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویڈیو کسی نے بھی نہیں دیکھی. وہ ویڈیو کا جو کیسٹ تھا وہ ان کی وائف کے پاس ہے. میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا ان کی وائف کے پاس ہے, لیکن کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ. اور اس بندے, وہ ڈاکیومنٹری کی شوٹ تھی نا پراپر, تو کینسل ہو گیا تھا سارا سین. لیکن ود ان فیو سیکنڈس اس بندے نے یہ لکھا, اسٹیٹمنٹ دیا کہ ود ان فیو سیکنڈس درجنوں مرتبہ اس نے اٹیک کیا تھا تر کر کے. اسٹنگ رے اسی طرح کرتی ہے. اس کا جو اسٹنگر ہوتا ہے نا پیچھے, دیٹس لائک پوائزنس, اتنا بڑا ہوتا ہے, اور وہ اندر جا کر, اچھا اندر جا کر نا, اندر جب جاتا ہے نا تو وہ پوائنٹڈ ایسے کرتی ہے, دیکھیں پوائنٹڈ ہے, تو جو واپس ہوتا ہے نا, سنیں سر, واپس جب آتا ہے نا, نہیں اس کی بات نہیں کرا, کبوتر ٹائپ مچھلی ہوتی ہے یوں, اچھا جو پھیلی والی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو, تو اس کا اسٹنگ کہاں سے آتا ہے, اس کے پیچھے جو دم ہے نا برو, وہ دم گھساتی ہے, کیا گھما کے گھساتی ہے بھائی, وہ کہیں بھی کچھ پیچھے سے پشت مارتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر ہیں تو اوپر مارے گی, آپ نیچے اس کو نیچے مارے گی سائڈ میں. بھائی بڑا سین ہے, بڑا خطرناک سین ہے. اجائل اس کی دم ہے یار, کریزی, بڑا کریزی ہے. اور دم کے آگے بھی نا وہ نکلے ہوئے اس طرح سے نا پوائنٹس, تو وہ اندر جب جائے گی نا تو واپس آئے گی تو پھاڑتی بھی آئے گی, سمجھ رہے ہیں آپ, کریزی. تو اللہ معاف کرے, تو اسکارپین ٹائپ چیز ہے. اگین بات یہ چل رہی تھی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے اسکوبا ڈائیونگ. لیکن سر لیتا ہے انسان رسک. نیچر کے اندر جو رسک ہے نا, وہ اسکوبا ڈائیونگ ہو یا فارسٹ کے اندر ہو, کہیں بھی ہو. آپ نے ریوننٹ فلم دیکھی ہو شاید, اس کے اندر نہیں دیکھی میں نے, بیئر اٹیک, اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ ہوتا کیا اصل میں. لیکن ایکچولی ایک ڈاکیومنٹری, ورنر ہاؤزاک ایک ڈائریکٹر ہے, اس کی ڈاکیومنٹری کال دی گریزلی بیئر. اب وہ گریزلی بیئر کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان ہے, وہ جا کے گریزلی بیئر کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو گریزلی بیئرس کے ساتھ. اور ورنر ہاؤزاک ایز اے ڈائریکٹری فلم میکر, کو ڈاکیومنٹری فلم میکر, اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب وہ فلم ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ جب اس کو گریزلی بیئر ایک انسان کو چیر پھاڑ کے
تباہ کر رہا ہے, اٹ گیٹس ریکارڈیڈ. بٹ اس ڈاکیومنٹری میں اس ویڈیو کو نہیں دکھایا جاتا. اس ڈاکیومنٹری میں وہ لے کے جاتا ہے اس کی بیوی کے پاس, وہ کہتا ہے دس از یور ہسبینڈز ویڈیو, یو واچ اٹ ونس اینڈ دین یو ڈسٹرائے اٹ اینڈ یو نیور لک ایٹ اٹ اگین. جرمن فلم میکر. تو وہ اس کو بیوی کو دیتا ہے, اور وہ پھر بیوی کی ریئیکشن شاٹ آتی ہے, اپنے ہسبینڈ کی ویڈیو دیکھ رہی ہے جس میں گریزلی بیئر اس کو چیر پھاڑ کے ادھر ادھر پھینک رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یو برن اٹ, یو برن دا ویڈیو, یو برن اٹ. اور وہ کہتی ہے آئی ہیو ٹو برن اٹ, آئی مسٹ برن اٹ. اینڈ وی نیور سی اٹ. بٹ آپ کے ہارر جو آپ کو ایز این آڈینس فیل ہوتا ہے اس کے اندر کہ بیوی دیکھ رہی ہے اور اس کی جسٹ ریئیکشن شاٹ سے آپ کہتے ہو, اور آوازیں آ رہی ہیں اس طرح ٹائپ نا. مائی گاڈ, اٹ از اے ٹارچر مائسٹر سین. دکھایا کیوں اس نے یار اس کی بیوی کو؟ میں تو ہاں میں بھی یہ سوچا تھا, اس نے کانٹینٹ کا کریٹر ہے یار, ہماری طرح نہیں ہے تو بڑا کانٹینٹ کا فکر ہے. اس وقت کا وہ جو ہے نا وہ غلط ہے یار. یہ اچھا مجھے بتا, اگر تو سڑک پہ جا رہا ہے, حرامی قسم کا کار ایکسیڈنٹ ہو, فلم کرے گا نا؟ ہاں ہاں ہے نا, شاید. میں تو کہوں گا ذرا ادھر قریب لے کے تھوڑا سا. نہیں کبھی کبھی آپ یہ ذرا تھوڑی اچھی شاٹ مل رہی ہے. نہیں اس طرح سے نہیں آ رہی تو نہیں خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ باڈی اس طرح کی نہیں. میں تو خلاف ہوں یار, ریکارڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور میں اس طرح کانٹینٹ دیکھنے کے بھی خلاف ہوں. آپ نے نوٹس کیا کہ ہمارے میں گاڑی کو ہمیشہ جب وجی ہوئی گاڑی ہوتی ہے نا میں پکڑ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ دیکھ کتنی زور کی لگی ہوگی یہاں سے, سم تھنگ فیسنیٹنگ دیٹ وی لائک ٹو لک ایٹ. ایسے ہے. K2 پہ میں واپس لے کر آتا ہوں آپ کو, اور میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کافی سارے لوگوں کی بات نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ کافی سارے آپ کے جیسے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے کام کیا ہے, تو مجھے یہ کہا ہے انہوں نے کہ یار K2 کو صرف دیکھنے کے لیے جو ہے نا 7 سے 8 دن لگتے ہیں. ہاں لگتے ہیں, 7 سے 8 دن لگتے ہیں. ہاں 6 سے 7 days. مطلب صرف وہاں کے دیکھنے کے لوکل جو 2 دن میں بھی پہنچ جاتے ہیں وہی والا راستہ. دے آر کریزی. پورٹرس کی بہت اچھی وہ ہوتی ہے ہیلتھ اور فٹنس اور کارڈیو اور پھیپڑے کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا بھائی, کس طرح سے گئے تھے؟ بھائی 6 دن لگے تھے, اور میں تو تب اتنا فٹ نہیں ہوتا تھا, تو میرا تو بہت برا حال ہے. میں نے پورا ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے. احسان بہت اچھا کر گیا تھا اس بار, اور ہی وینٹ آل دا وے ٹو بیس کیمپ. میں کنکارڈیا پہ رک گیا تھا 6ٹھے دن, وچ از ویئر یو پہلی دفعہ K2 کا دیدار ہوتا ہے نا, وہ کنکارڈیا پہ ہی ہوتا ہے. تو کنکارڈیا پہ بیسٹ ویو بھی ہے, اس کے بعد بہتر ویو نہیں ہونا, اس کے بعد آپ بیس کیمپ پہنچیں گے چڑھنے والی جگہ سے, تو وہ اور بڑا ہوتا جائے گا. بس بڑا خطرناک لگتا ہوگا سر, ویسے بھی بڑا خطرناک لگتا ہے. پلس آپ پہلی دفعہ جب دیکھتے ہو نا تو آپ میں تو رو پڑا تھا وہاں پہ. یہ نام نے 6 دن بتائے نا, یہ 6 دن تھوڑا سا ایکسپلین تو کریں, یہ 6 دن کیا یار مطلب محنت مشقت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک دفعہ گرا, میں یوں گرا ہوں تو میری یہ فنگر یوں پل ہوئی ہے, اور میں اس طرح گرا ہوں, اور ایسے فنگر لگی اور ایسے پل ہوئی ہے, اور یہاں پہ لگمنٹ الانگیٹ ہو کے اتنا بڑا ہو گیا. بیگ بھی میں نے تب بھاری سا اٹھایا ہوا تھا, اور میں سیدھا پتھر بولڈر کے اوپر گرا ہوں. وہاں پہ کافی راستہ جو ہے نا وہ بولڈر جمپنگ ہے, تو ایک بڑا سا پتھر ہے اور اس کے بعد ایک اور بڑا سا پتھر ہے, ایک پتھر سے دوسرے پتھر پہ چھلانگے مارتے جا رہے ہیں. پتھروں کے نیچے کیا ہے؟ پتھروں کے نیچے کو پانی چل رہا ہے, لیکن اب وہ ایون ہے نہیں نا روڈ, بیکاز پتھر پہ پتھر پڑا ہوا ہے, تو وہ ایون تو ہو نہیں سکتا. آپ واک کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ پہاڑ, آپ کچھ حصہ پتھروں پہ چل رہے ہیں, کچھ حصہ بہت کم حصہ گلیشیئر پہ بھی چلتے ہیں, گلیشیئر کے اوپر سوتے بھی ہیں, گلیشیئر کے اوپر آپ کیمپ بھی لگاتے ہیں, نیچے ٹھنڈ آ رہی ہوتی ہے, آپ اس کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں. آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں میس ٹینٹ کے اندر, تو میس ٹینٹ کی زمین جو ہوتی ہے وہ فروزن ہوتی ہے, اور جیسے ٹھنڈا آ رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں اتنا فٹ نہیں تھا تب, تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. ایٹ سم پوائنٹ مجھے اپنا سارا ویٹ جو میں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اس کو کم کرنا پڑا تھا, اور لیپ ٹاپ بھی لے کے گئے ہوئے تھے, بڑی بڑی لینزز لے کے گئے ہوئے تھے, تو ڈیفیکلٹ تو کافی تھا. مگر جب K2 نظر آیا تو بس بچوں کی طرح گر کے رو پڑے, کیونکہ وہ پورا گول ہی یہ تھا نا, وہ ایک حج والی فیل آتی ہے کہ جس چیز کے پیچھے میں آیا تھا وہ نظر آ گیا, دیدار ہو گیا. تو خانہ کعبہ کی جو فیلنگ آتی ہے نا دیکھنے کی, وہ والی فیلنگ ایک طرح سے آ جاتی ہے. وہاں پہ تو ایک بار تو کہہ رہا تھا یار یہ تو مجھے حج والی فیلنگ آ رہی ہے, حج والی فیلنگ آ رہی ہے, فل مذہبی بندہ. تو کیا کہتے ہیں, مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو پرانی پلگرمیج جو سارے ریلیجنس میں ہے, خوشی جس طرح یاترا کرتے ہیں, ہندو یاترا کرتے ہیں, تو وہ ایک جگہ چل کے جاتے ہیں, جوتے بھی اتار دیتے ہیں, تو وہ جتنا ڈیفیکلٹ ہارڈ شپ کے تھرو گزر کے آپ پہنچتے ہو نا, وہ اتنا بیوٹیفل ہو جاتا ہے. ان کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمالیہ میں جا کر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے, وہاں جانا, پوری یاترا کرنا. کچھ فلموں میں اس طرح کے ڈائلاگ سنے میں نے. واو, ہیں ایسے ادھر سندھ میں بھی ہیں. آپ کو کتنے دن لگے تھے؟ 6 دن لگے تھے. مجھے 6 دن لگے تھے. 6 دن لگے تھے. اور واپس 6 دن, وہ 5 دن ہو جاتے ہیں شاید, 1 دن کام ہو جاتا ہے, 1 دن کام ہو جاتا ہے. ڈاؤن ہل ہوتا ہے, زیادہ ایزی ہوتا ہے, آپ کے ایکلیمیٹائز بھی ہو چکے ہوئے ہوتے ہو, اور پلس زیادہ انرجی تو ایگزاسٹ ہوتی ہے اپ ہل الٹیٹیوڈ گیز. سیڑھی چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے, اترنے میں نہیں لگتا.
ये वाला सीन था. वापसी में तो मैं हीरो बन गया था. क्यों? जाते वक्त तो मैं बस हारा थका पहुंचता था, सबसे लेट पहुंचता था. नहीं यार. हाँ. अबे मैं फिर कैसे कहाँ से पहुंचूंगा ब्रो मैं बहुत तब तो मैं बहुत अनफिट था, और मैं तैयारी भी मैंने इतनी कोई खास नहीं की थी. मेरे 2 दोस्त हैं रॉक और हसान, वो उनने मुझे बस खींच लिया अंदर. ना मेरी बीवी का मूड था ना मेरा मूड था. हम यूजुअली इकट्ठे ही करते हैं एक्सपीडिशंस और एडवेंचर्स. तो मैं उनने तो ना कर दी सीधी सीधी. मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके चला गया, बट इट मेड मी स्ट्रॉन्गर. एंड फिर उसके बाद जब मैं शमशाल गया हूँ तो मैंने अपनी पहली समिट जब की है तो इट वाज ईजी. ओह माय गॉड. इट वाज़न्ट दैट हार्ड. अच्छा ऐसा होता है कि वो कोई ग्लेशियर है उसके बीच में, हमने कोई फिल्मों में देखा ना कि बीच में बहुत बड़ा गैप है. क्रेविस क्या कहते हैं उसको? यार क्रेविसेस भी होते हैं. क्रेविसेस का इस तरह होता है कि कई दफ़ा ना सॉफ्ट वाली जो आइस होती है ना ऊपर पड़ी होती है और नीचे खाली होती है. हैं? हाँ, तो इसलिए आपको किसी और को फॉलो करना चाहिए जो आपके सामने जानता हो ये चीज़ें, वरना लोग गायब हो जाते हैं. एक दफ़ा वो कौन सी फातिमा थे, जो मूरू भाई है वो इसी में गिर के वापसी पे मरा. क्रेविस में गिर के मरा है. क्रेविस कहते हैं इनको गैप्स को. हाँ, क्रेविस फ़र्क नौयत के होते हैं. प्लेन लैंड के अंदर होते हैं जो आपको थोड़ा सा अंदर गिराते हैं और पानी में आप बुल कर रहे होते हो. फिर भी वाट लग वो भी तो गिर गई थी. अपना फातिमा था उसका नाम. फातिमा. हाँ, फातिमा गुलशन भी गिर गई थी. क्या हुआ था उसको? वो चल रही थी आगे, क्रेविस आया, उसको नज़र नहीं आया, उस नीचे गिर गई. उसके साथ सरबाज थे, उन्होंने उसको उठाया, उसकी मदद की, निकाला उसको बाहर. ज़्यादा गहरा नहीं था वो. ज़्यादा गहरा नहीं था. और प्लस अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा हो, हाँ भाई गए तो गए. हाँ, और प्लस पर्टिकुलरली जब आप इस तरह की सिचुएशन में है ना, तो वहाँ पे जो इधर उधर क्रेविसेस है ना, वो इधर तक भी जा सकते हैं. वो बहुत नीचे तक ले जाएंगे आपको. लेकिन आप यूं वाली जगह पे चल रहे हैं तो यूजुअली क्रेविस होता है और फिर नीचे पानी होता है. लेकिन हो सकता है कि आपको चोट ऐसी हो जाए और आप फंस ऐसी सिचुएशन में जाएँ जिस तरह 127 आवर्स में फंसा था कि मौत हो सकती है. तो बेस्ट टू फॉलो सम अदर पीपल. एंड पर्टिकुलरली जब स्नो आ रही होती है ना तो स्नो क्रेविस कवर कर देती है स्नो. अरे तो नजर नहीं आ रहा था, सफ़ेद है सारा, आपको लग रहा है बट ठीक है. गए. हाँ, वो एक ट्यूम किधर है एहसान. और ये केटू वाले केटू को देखने किधर है साले. ये 6-7 दिन वाला जो ट्रिप है उसके अंदर फोन भी नहीं कर सकते उसमें होते क्रेविस. किसमें? ये जो आपने किया था. हाँ, वो ब्लडी यार बहुत होते क्रेविसेस. भूल भी गए थे ना. हाँ, हम रास्ता भी भूल गए थे. फिर हमें वो वहाँ पे उन लोगों ने ना दे स्टैक अप रॉक्स ऑन टॉप ऑफ. मैं नहीं जाना यार इजी शुरू करो ना. नहीं पहले कोई मीरन जानी कर लिया, कोई थोड़े आसान पहाड़ जिनकी अपनी अपनी ट्रेल्स होती है. यहाँ पे कुछ होता नहीं. आते हेलीकॉप्टर में आते हैं लोग, पैसे ज्यादा लगते होंगे ना उसके. हाँ. वो ट्रिप कितने का? इमरान खान होके आ चुका है. हाँ, सीधा बेस कैंप, सीधा वापस हेलीकॉप्टर में गया. हेलीकॉप्टर नो नीड. ये अच्छा कितने का होगा? मुस्तनसर सैयद हुसैन तारिर साहब जी जो हमारे कितने का होगा वाला ट्रिप? बहुत महंगा होगा. लगा रहे हैं यार. आर्मी में कनेक्शंस हो और आर्मी का प्रोजेक्ट हो रहा हो तो फिर तो आप आते जाते रहते हो. ओके. वरना आई थिंक महंगा ही होगा. और अच्छा वैसे अगर जाते हैं जिस तरह आप गए थे वो कितने का होता है? मेरे को जो चल के जाते हैं आई थिंक उस जमाने में हमें कोई कितना पड़ गया था साहब? 3 लाख 2.5 लाख पर पर्सन. ओके. उसमें आपका खाना है, उसके अंदर आपकी टिकट है, इस्लामाबाद ऑनवर्ड्स सब कुछ है, और ऑल द वे बैक. अभी तो महंगा होगा आई थिंक. हाँ, और वहाँ पे पता है एक पॉइंट आता है, इस तरह की चीज़ें आपके जो दिमाग में आएंगी भी नहीं. कोई बंदा कोक निकाल लेना जेब में से, कोको कोला नहीं होती वहाँ पे, आपको मिल रहा है पानी. और वो पानी क्या है, वो पकड़ा साथ स्ट्रीम जा रही है, उसको उबाल के आपको दे दिया साफ पानी. तो वो पानी भी क्योंकि कैरी नहीं किया जा सकता. आप सोचो अगर 10 दिन का खाना, वेट है ना मसला. हाँ, 16 दिन का खाना आप लेके जा रहे हो, 6 दिन जाना है 6 दिन आना है. आपको प्रोडक्शन का सामान जहर लग रहा होगा प्रॉब्लम वहाँ पे कि काश मैं तो नहीं उठा रहा होता, फोटोज उठा रहे होते. जिस तरह की हम ट्रैकिंग करते हैं उसको सीज ट्रैकिंग कहते हैं. सीज ट्रैकिंग होती है जिसमें आप अपना पूरा वेट नहीं उठा रहे होते और आपके साथ और भी हेल्पर्स होते हैं, वो पूरा टेंट सेटअप भी होता है वगैरह. फिर एक होती है एल्पाइन ट्रैकिंग. घोड़े नहीं जा सकते वहाँ पे? घोड़े जाते हैं, खोते भी जाते हैं, घोड़े भी जाते हैं. एंड तक जाते हैं, बेस कैंप तक जाते हैं. हाँ, खोते बैठ के जाएंगे ब्रो. बाहर ठंड में बंदे हुए होते हैं. अच्छा दोबारा तो वो बाहर बंदे हुए होते हैं घोड़े छोड़े. तो घोड़े पे जाएंगे. हाँ, जा सकते हो. यूखानो घोड़े पे गया था. बहुत वाला. हाँ, घोड़ा जल्दी पहुंचा देगा, भगाते हुए लेके जाएंगे. 3 दिन चलने के बाद वो घोड़े पे गया था. तो पता चला एक दिन में पहुंचा दिया. मजाक उड़ाते हैं उनका क्योंकि हम पैर पे कर चुके हैं. आप घोड़े पे जा सकते हो, जिस तरह मैंने आंसू लेक जुनेजो के साथ की थी, वो भी घोड़े पे की थी, मजाक वाले सीन. तो बट इट्स गुड इफ यू वांट टू सी समथिंग, यू गेट टू सी इट व्हाइल यू सिटिंग ऑन अ हॉर्स. बट एक बार घोड़ा गिरे ना तो आप साथ ही जाते हैं. घोड़े को तो नहीं दिखेंगे वो जो हमारे सामने घोड़े भी गिरे हुए हैं. हमारे साथ एक दफा हमारे साथ खोता गिरा, बेचारा खोता. उसके पास पता नहीं नूडल्स शूडल्स पता नहीं क्या खाने का, किचन का, मेस टेंट का सारा सामान यूं लटका हुआ था और गया.
کیسے کہاں گیا یار پتھروں پہ چل رہے ہو آپ, ادھر نیچے کھائی ہے ادھر نیچے کھائی ہے, ہر جگہ موت ہے, کہیں بھی گر سکتے ہو. گیا کیا مر گیا نہیں گرا بیچارہ, یاد ہے اس کی ادھر اتنا الٹا ہو کے پڑا ہوا تھا, اس کی ٹانگ بیچارہ, اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی نا تو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا گیا ہوتا, اوکے کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. تو لیکن اس کی نئی ٹانگ ٹوٹی اور وہ سارا راستہ گیا. پھر کیونکہ وہ بچ گیا ہوتا, اس کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں, تو اس کا سامان آدھا کیا گیا, کسی اور کھوتے پہ ڈالا. کھچر مطلب بھروسہ پھر بھی نہیں ہو سکتا نا, مسئلہ یہ ہے. پیروں پہ بھروسہ کر سکتا ہوں, گدھے کے پیروں پر. مرغیاں مری ہیں میرے سامنے, مرغیاں پیچھے ٹاگی ہوتی ہے انہیں, وہ جنگلہ ٹائپ پکڑا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جنگلہ ہے ٹھیک ہے نا, مرغیاں لے کے جاتے ہیں ساتھ, وہ زندہ ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ جا کے حلال کیا جاتا ہے ورنہ خراب ہو جائیں گی راستے میں. تو ایک جو مرغی ہے نا وہ تو مجھے راستے میں فریج میں تو نہیں خراب ہوتی یار, فریج میں خراب نہیں ہوتی, وہ اس طرح تھی مرغی کہ مجھے لگ رہا ہے مر جائے گی, ابھی مر جائے گی کیونکہ سردی بہت ہے اور بہت ہائی آلٹیٹیوڈ ہے, اور وہ مرغی کیوں ہے. اب وہ بندہ گرا ہے اور وہ جو گرا ہے وہ سیدھا مرغی پہ گرا ہے, اور پٹاک مرغی کے کچھ پتہ نہیں کتنے پیسز ٹوٹنے کی آواز آئی ہے. پھر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ کر رہا ہے. میں نے کہا یار یہ والی مرغی میرے لیے حلال نہیں ہے, یہ مر گئی ہے, یہ میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا سر آپ فکر نہ کریں ہم کھائیں گے. میں نے کہا تم لوگ کھانا. پچک گئی مرغی. یو گیٹ ٹو سی نیچر از ریئلی بروٹل. یو گیٹ ٹو سی کہ انسان نے جو اپنے لیے محفوظ انوائرمنٹ کمرے شمرے بنائے ہیں, اس کے باہر جو سری لنکا میں بھی یہ چیز مجھے بڑی نظر آئی سفاری کے اندر, اس کے باہر جو دنیا ہے وہ نیچر تو بروٹل ہے, وہ ایک چیز کو دوسری چیز کو کھا جاتی ہے. ہم بھی اسی طرح ہی ہیں ایکچولی, کیونکہ مرغی آپ کے سامنے ہی ہے, ہم مرغی کو وہاں پہ کھا جاتے ہیں. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم KFC آرڈر کرتے ہیں, سامنے ایک کرنل سینڈرز کھڑا ہوا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں. لیکن مرغیوں کے ساتھ اور میٹ انڈسٹری ایک بہت ظالم انڈسٹری ہے جو جانوروں کے ساتھ بہت برا کر رہی ہے. اسپیشلی چکن کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر جانور میں ہوتا ہے, لیکن چکن کا تو ہمارا سسٹم ہی الگ ہے. بیچاری اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, ان کو ایسے ایسے وہ انجیکشنز دیے گئے ہوتے ہیں کہ اتنا ویٹ ہوتا ہے, پتلی سی ٹانگیں ہوتی ہیں, کم عمر ہوتی ہے, مسل ہوتا ہے, عمر کم ہوتی ہے, اور گوشت زیادہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر. اسی لیے تو جو یہاں کے پنجاب کے لوگ میں نے نوٹس کیا ہے کہ پریفر کرتے ہیں دیسی مرغے. مختلف ٹیسٹ ہوتا ہے, اور میں کراچی والا ہوں, میں نے اب یہاں پر کھانا شروع کی ہو تو مجھے سوٹ بھی نہیں کرا. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد مجھے وہ پسند آنے لگا, میں یار مزے کا یہ تو. سو یا اکثر بیشتر لوگ جو ہیں گھروں میں بھی پریفر کرتے ہیں کہ دیسی مرغی ہو. ہاں, وہ ہارمونز وغیرہ کی بھی آرگیومنٹ چل رہی ہوتی ہے نا کہ دیسی مرغی میں ہارمونز نہیں ہوتے, خوراک بھی اس کی نارمل ہوتی ہے, اسٹیرائڈز بھی نہیں ڈالے ہوئے ہوتے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. پتہ نہیں, میں تو افورڈ نہیں کر سکتا, بڑی مہنگی ہے یار ایسا ہی دیسی مرغیاں. اور پھر وہ بوٹی بھی کم ہوتی ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی ہوتی ہے, وہ نکالنی پڑتی ہے, تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ممور بھائی کانٹینٹ کریشن پہ بات کرنا چاہوں گا یار میں, لائیں اور تھوڑا سا ہم اس کو کنسائز رکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے ایک بات ہے, کانٹینٹ کریشن میں آئے کب آپ؟ یار تقریباً 10 سال ہو گئے آئی تھنک. پہلی میری ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو 10 سال پہلے آئی تھنک اپلوڈ ہوئی تھی. اس وقت میں کمرشل ڈائریکٹ کر رہا تھا, کمرشلز ڈائریکٹ کر رہا تھا, TVCs کہلاتے ہیں. تو ٹیلی ویژن کمرشلز کو ڈائریکٹ کرنے کا کیونکہ ڈگری کی ہوئی تھی فلم, بیچلرز آف سائنس ان فلم پروڈکشن. کہاں سے؟ فل سیل یونیورسٹی اورلینڈو فلوریڈا, پالی ٹیکنک ٹائپ اسکول ہے. 2 ایئرس کا ایکسلریٹڈ پروگرام تھا جس کے اندر 4 ایئر کی ڈگری ملتی تھی, 24 گھنٹے اسکول چلتا تھا. تو کافی ایک فاسٹ پیسڈ, پڑھا لکھا بندہ ہے بہت. آپ بولا تھا میں نے آپ کو, اور نہیں ہے مور والا. الحمدللہ بیچلرز آف سائنس ان فلم پروڈکشن سے پڑھا لکھا ہو گیا بیچارہ. PhD کرنا ہے یار. نہیں کرنا, مذاق کر. بھائی ڈائریکشن کیسے ملی ہے والی کہ یہ کرنا چاہیے یار سوشل میڈیا؟ یار فیل ہوتا جا رہا تھا, اسکولوں سے باہر نکال دیتے تھے. گٹار بجانے کا بچپن سے شوق تھا, آرٹ میں بہت انٹرسٹ تھا, انسائکلوپیڈک قسم کی میری ایک نالج ہے فلموں کے بارے میں. بالی ووڈ میں سر کمپیریٹیولی تھوڑی سی کم ہے, لیکن آپ بالی ووڈ کی آرٹ سنیما میں جائیں گے نا تو انوراگ کشیپ کی ساری فلمیں, دیباکر بینرجی اور یہ والی جو ہے نا بہت رٹی شٹی ہوئی لیول پہ چل رہی ہیں. تو ادھر سے میں نے ماں باپ کو پہلے کہا کہ میں نے میوزک پڑھنا ہے, میں نے بینڈ بنانا ہے. انہوں نے کہا چل ہے بیچلر کر. تو کمپیوٹر سائنسز کے اندر اپلائی کیا. اب کمپیوٹر سائنسز کے اندر بہت برے گریڈز آ رہے تھے, آلموسٹ ڈراپ آؤٹ کر رہا تھا. واپس آیا, میں نے کہا دیکھیں یا تو میں ڈراپ آؤٹ ہو جاؤں گا اور پھر وہ کمیونٹی اسکول اور پتہ نہیں کیا وہاں پہ کرنا پڑتا ہے کینیڈا میں, یا آپ مجھے فلم پڑھنے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسی چیز کرو جو کرنا چاہتے ہو. ہاں مشہوریوں میں ویسے لوگ پیسے بناتے ہیں, فلانے کا جو بیٹا ہے نا وہ کمرشل بنا رہا ہے تو اس کے بھی بڑے پیسے بن رہے ہیں, تو یہ بھی کر لے گا, پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو امی ابو کو معیشت کا سہارا ہی دیکھنا ہوتا ہے نا اپنے بچے کے لیے. تو تب کوئی ان کے زمانے میں کون سی یوٹیوب تھی, کیا سین تھا. تو میں پڑھ کے آیا, اور ہمارے اس زمانے میں بھی یوٹیوب نہیں تھی, اس وقت انٹرنیٹ آ چکا ہوا تھا, اور انٹرنیٹ ویب بیسڈ گرافک انٹرنیٹ, تھوڑی سی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھیں, ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی سپریٹلی نیپسٹر سے. تو وہ ویڈیوز کا زمانہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھ لو. پڑھ کے واپس آیا,
کمرشلز بنانا شروع کر دیا. یوٹیوب آ چکا تھا. نئے جو ہمارے سب سے شروع میں آئے تھے کانٹینٹ کریٹرز کینیڈین دیسی مامز بی لائک والی ویڈیوز آپ کو یاد براؤن پیپل ورسز وائٹ پیپل, براؤن پیرنٹس ورسز وائٹ پیرنٹس, آل آف دیٹ. اس کے اندر شاہیر جعفری, زید علی ٹی, شام ادریس, آل آف دیز گائز دے ور ایکچولی انسپریشن. ہاں, تو میں نے کہا یار یہ کر رہے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ایونیو ہے جہاں پہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر پا رہے ہیں. تو میں کمرشلس کے اندر وہی چیز کر رہا تھا جو لکھی ہوئی ہوتی تھی پہلے سے, اور اسمائلنگ فیسز دکھانے ہیں, کوئی ڈارک سبجیکٹ میٹر سے ڈیل نہیں کر سکتے, کوئی انکمفرٹیبل بات نہیں کر سکتے. 25 سیکنڈ کے اندر کمپریسڈ آپ کو ایک مشہوری دکھانی ہے جس کے اندر مطلب 1 مہینہ وہ 25 سیکنڈ پہ لگ جاتا تھا, اور اس کے اندر ایک چیز پرفیکٹ کرنے میں لگ جاتا تھا. تو میں نے کہا یار تھوڑا سلاپی ہو زندگی, اتنا کوئی پرفیکشن نہ ہو, لیکن لانگ فارم ہو, بات تفصیلی کی جا سکے, گہرائی میں جا سکے ان چیزوں کی. تو کس طرح کریں؟ یوٹیوب پہ میں نے وہاں سے پیسے بنا کے چیزیں پھینکنا شروع کی. پہلی ویڈیو اسی طرح 10 سال پہلے, پٹاخی لڑکی, احسان بھی ہے اس میں پہلی ویڈیو سے ہے ویسے احسان بھائی. یس سر. تو وہ بنائی, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے دیتا رہا. کراچی کی بھی اسی طرح کی اسٹوری ہے یہ والی کہ میڈیا میں گئے, ڈس اپوائنٹ ہوئے, ارے یار یہ کیا بھنڈا ہے, ٹائم لگایا, خوار ہوئے. اس کے بعد تو آپ بتا رہے تھے ایک وہ جو نادر علی بھی تھا, وہ کون سا شو تھا جس کے اندر سارے تھے, جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. ہاں بتاؤ. وقار زکا. اچھا اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں 4 مین شو میں تھا, ٹھیک ہے, میمیکری کرتا تھا میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے FM 103 میں RJ تھا میں. پھر اس کے بعد یہ میمیکری چل رہی ہوتی تھی بہت, تقریباً سارے ٹی وی چینلس پر میں نے یہ میمیکری والی حرکتیں کی ہیں. میں پھر FM 99 پر بھی میں چلا گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے. پھر FM میرا شوق اور جنون بہت زیادہ تھا, لیکن کوئی لیتا نہیں تھا مجھے, کیونکہ FM 103 نے نکال دیا تھا یار, دھکے مار کے نکالا تھا, بڑا بیڈ سین تھا. اس پر تو ویڈیو بنائی تھی میں نے, بڑا ظلم ہوا تھا ہمارے ساتھ. بٹ آگے کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو اس کے بعد ایئر بائی میوزک پر ہم گئے, وقار زکا سے ہماری سلام دعا ہوئی, اور انہوں نے بولا کہ آپ آؤ بھائی, میرا شو ہے, اس کا نام ہے ویک اینڈ فرینڈس, وقار زکا اینڈ ہز فرینڈس. اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار آپ کو نا اسکٹس بنانے ہیں. لیونگ آن دی ایج کی بات ہے, 2011 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر آپ نے کرنا یہ کہ آپ کا جو بھی اسکٹ ہے نا, 4-5 لڑکے 10 لڑکے جتنے بھی چاہیے آپ کو, آپ اپنے دوستوں کو لے کر آؤ. آپ کو جو پراپس چاہیے, جو سیٹ بنانے کی کوشش, سب ملے گا. سمپل ورڈز میں کراچی وائنس کا وہ پہلا ورژن تھا, ٹھیک ہے. وہ مانسالز آئی تھنک اسٹارٹ ہو گیا تھا اس وقت تک تو, لیکن سلمان پاریک نے بھی کچھ ایپیسوڈس کیے تھے. آئی تھنک جنید بھائی بھی تھے اس میں, جنید اکرم شاید. یہ وہی ہے جس میں جنید بھائی کے بال بھی تھے. ہاں, وہ ایک زمانے میں وقار زکا نے پوسٹ کیا تھا کہ دیکھو میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا, تب وہ انگریزی میں یہ جوکس کرتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے بیک اینڈ فرینڈس جی. اس میں عادل امجد بھی تھا. اس کے اندر میرا ایک دوست عبداللہ, ایک اور دوست سبیل اکرام, بہت دوست یار, اور سارے اسی کے نا لیول کے. نادر علی تھا, کیسے بھول سکتے ہیں, نادر علی بھائی تھے. اور نادر علی جو ابھی ریسنٹلی پکچرز اس کی جو ہے وائرل ہوئی ہوئی تھی نا, کہ اس نے یہ کیا, وہ میری بھی کبھی وائرل ہو جائیں گے. وائرل کیا ہوں گی, میں نکال دیتا ہوں. مجھے بڑا پراؤڈ ہے ان پکچرس کے اوپر یار, کہ میں اگر کیریکٹر کر رہا ہوں, میں نے شاہ رخ خان کا کیریکٹر کیا, ذاکر نائک کا سب سے پہلا کیریکٹر کیا, ڈاکٹر ذاکر نائک کا, بہت کنٹروورشل ایپیسوڈ تھا یار. وہ کیوں نہیں کرتے ابھی تک؟ ہاں بڑے فٹ ہے تمہاری. نہیں میں پوڈ کاسٹ کے اوپر بیچ میں کبھی تھوڑی ضرورت, مطلب یہ کہ انٹرسٹ نہیں ہے میرا اتنا زیادہ ہونا. صحیح ہے, کر لیا, مزہ آتا ہے, دوستوں کے ساتھ آج بھی کر رہا ہوتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کامیڈی ابھی کام یہ دیکھوں وہ دیکھوں سمجھ نہیں آئے گا نا, ضرورت بھی نہیں ہے, ڈزنٹ میک سینس. اور ایک بور بھی ہو جاتا ہے ایک چیز سے نا انسان, مین چیز بور ہونا ہے میری نظر میں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھا ویک اینڈ فرینڈس, جہاں سے یہ سارے کریٹرز نکلے. سو آئی ڈونٹ نو, وقار زکا نے, ہاں وہ اچھا ٹائم تھا, لیکن اس کے بعد بھی کوئی ہمارے پاس نا وہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا اسٹارٹ کرنا ہے مجھے. اور ویک اینڈ فرینڈس یہ نہیں تھا کہ کراچی وائنس کا آئیڈیا یہاں سے آیا, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس میں مانی نہیں تھا نا, اس میں میرے باقی بوائز تھوڑی تھے. تو اس کے بعد ہم لوگ گئے ایک شو میں, ادھم نائٹس, وہاں آیا تھا کراچی وائنس کا آئیڈیا, کیونکہ وہاں مانی اور یہ سارے میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں. تو وہاں سب سے میری دوستی ہوئی, سب کے سب ہم لوگ نا بیریر ڈرامٹک سوسائٹی میں تھیٹر کرتے تھے. سو وہاں سے میری دوستی ہوئی تھی. وہ شو ہم لوگ وہاں پر لے کر گئے. انہوں نے جو ہے نا ہمیں 10 آئیڈیاز میں سے 3 آئیڈیاز سلیکٹ کرتے تھے. ہم نے بولا یار باقی آئیڈیاز کا کیا کریں. مانی نے بولا کہ یار میرے پاس کیمرہ ہے اور لوکیشن ہے. مانی نے بولا مجھے ایڈٹ آتی ہے. میں نے بولا کل آ جا میرے گھر پہ. وہ آیا اور پھر پہلی ویڈیو آ گئی تھی کراچی وائنس کی. سو یہی تھا کہ ہم لوگ میڈیا سے
تھوڑا بہت ڈسپوائنٹ ہوں گے, تھوڑا بہت نہیں, کافی زیادہ ڈسپوائنٹ, سمپل ورڈ میں بولوں گا نا, کھل کے ہی بولوں گا نا, بات کھل کے چل رہی ہے. میڈیا سے پیسے ہے نہیں نا, پیسے تو خوار کروا دیا نا. آج ٹی وی نے پیسے, سیٹ بھی ملے گا, پراپس بھی ملیں گے, ملے سیٹ, ہاں یہ تو ملے, پراپ ملے, ہاں بالکل ملے, لیکن کوئی پیسے نہیں ملا, 1 روپیہ بھی نہیں ملا, 1 روپیہ. میڈیا کا پرابلم یہ ہے کیا کہ نہیں دیے, نہیں بات ہی نہیں ہوئی تھی نا. دیکھو سامنے والے کو ایکسپلوئٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, کس سے بات ہی نہیں کر رہا, ہم تو بچے تھے نا, پیسوں کی کیا بات کریں گے, شروع میں ہوتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وقار تک نہیں گیا تھا, بات یہ ہے کہ کلچر ہی ایسا ہے وہاں کا. برو میرے ابھی تک پھنسے ہیں ہر ایک کا. اب آج ٹی وی کی بات کروں, جو شو کیا تھا 4 مین شو, آج تک کبھی کوئی پیسے ویسے نہیں ملے, کوئی چکر نہیں. وہ تو کہے تھے انہیں دیں گے, ہاں وہ تو کانٹریکٹ تھا نا, کوئی پیسے ویسے نہیں دیا. اسی طرح سے FM 103 کانٹریکٹ ہے, پیسے نہیں دیے. یہاں AR میں میوزک میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی. ہمارا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار, ہم جائیں گے ایکسپوجر, یعنی آپ کو ایکسپوجر تو وہ ٹھیک ہے, اٹ میک سینس, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کی بات نہیں ہوئی ہوئی, آپ نے بات ہی نہیں کی نا پیسوں کی, تو یہ کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے, آپ کا اپنا فالٹ ہے, اپنا فالٹ ہے. سیکھنے کے لیے ویسے بندہ کر رہا ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے لیے فری میں کر دیتا ہے, واقعی کرتا ہے, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ آپ اکثر و بیشتر فری میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا بھی ایسی ہے, ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو, جس طرح اگر شمین عبید کے نیچے کام کرنے کو مل جائے, یا شیخ منصور کے نیچے کام کرنے کو مل جائے فلانا, تو نبیل قریشی کے میں سیٹ پہ ویسے ہی جا کے کھڑا رہوں, اگر مجھے کھڑا ہونا دے. اگر کوئی کہیں کہ تھوڑا کام کر, چلو وہ بھی کر دیں گے, دیکھ رہا ہوں میں. انوراگ کشیپ کے ساتھ کام کرنا, انوراگ کشیپ تو میں دیکھ رہا ہوں بھائی, میں تو اسٹڈی کروں اس بندے کو. جائیں گے فری میں بات کرنے کے لیے, جائیں گے سر, آپ کھڑے ہونے کی موقع دیں پلیز. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے, لیکن وہ کچھ ٹائم جو ہے نا, مجھے چاہتا ہوں کہ یار ملے. ہاں سو یہ سچویشن تھی, تو پیسے نہیں بھائی, پیسے نہیں میرے تو ابھی تک نہیں پھنسے ہوئے ہیں زمانہ ہو گیا, چینلس کے اندر 12 سال ہو گئے. وہ یہ ہے کہ وہ چینل تب کلیئر کرے گا میرے پیسے, میں نے ریئلائز کر لیا کہ وہ آپ کو ہر وقت ان ڈیٹ رکھنا چاہتا ہے. وہ تب کلیئر کرے گا جب اس کو نظر آئے آپ کی اگلی ضرورت. ایسا ہی ہے, اگلی دفعہ آپ اگر آپ کوئی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں, آج کل فیمس ہوئے ہوئے ہیں, یا کوئی آپ کو زیادہ ٹرینڈنگ چل رہے ہیں, تو پھر وہ کہے گا یہ اس کا یہ والا کیریکٹر اس والے ڈرامے میں ڈالوں گا. پھر وہ میں میرے پاس جب آئیں گے, میں کہوں گا میرے پچھلے پیسے تو کلیئر کر دیں. وہ پچھلے کلیئر کر دیں گے, اور اگلے پہ پھر مجھے IOU میں رکھیں گے. پھر اگلے میں مجھے تب بھی کلیئر کریں گے جب ان کو اگلی اپرچونیٹی. تو آئی ول آلویز بی انڈیٹڈ. یہ دکاندار کرتے ہیں اس طرح کی حرکت نا, کہ جو آتا ہے نا سامان لے کر, جو بھی کس کمپنی کا, سو کمپنی سامان لیا, پھر یہ سامان بکا, اس سامان کے پیسے دیے, پھر اگلا سامان آ چکا ہے پہلے سے نا. تو دوسرا جو کمپنی ہے نا, جو سامنے والی کمپنی ہے, تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کھاتا چل ہی رہا ہے اس کا نا, ایک ادھار چل رہا ہے. وہ پیسے ملیں گے نہیں آپ کو, وہ بیڈ ڈیٹس میں ڈال دیں آپ اس کو پہلی فرصت میں. اینڈ آئی تھنک ایک اور آئیڈیا یہ بھی ہے کہ جو کرنٹ افیئرز ہے نا ملک میں, جو بھی حالات ہیں کسی بھی طرح کی چیز, اچھے ہوں برے ہوں, یہ کرنٹ افیئرز وہ نہیں ہوں کہ صرف ٹویٹر پہ چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ٹرینڈنگ چل رہی ہوتے ہیں. ٹرینڈنگ ان دا سینس کہ انسٹاگرام پہ کہیں نہ کوئی بات چل رہی ہے, انٹرنیشنلی کوئی بات چل رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو اس میں اس میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک کیوں نہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پبلک انٹرسٹ ہے جس کے اوپر ویسی گفتگو چل رہی ہے, اور آپ کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کو ہے اس ڈسکورس کے اندر, اس کانورسیشن کے اندر, تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے آپ کو اٹینشن بھی مل رہی ہے, تو آپ کرتے رہیں. میں اس چیز کے بیچ میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہوں کہ کرنٹ ٹرینڈس کو رائڈ کیا جائے, یا کوئی ایسی چیز کی جائے جو یونیورسل ہے. لائک اف یو رائٹ اے لو اسٹوری, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اباؤٹ کرنٹ ٹرینڈس. ساس اور بہو کا نیریٹیو جو ہے وہ کرنٹ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ فار ایور ٹرینڈ ہے. تو آپ اس موضوع پہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ بھی ہے. There's a lot of things that are universal جو کرنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل ریلیٹیبل, جس کو ہیش ٹیگ ہم کہتے ہیں, ہیش ٹیگ ریلیٹیبل بھی آپ کر سکتے ہیں, اور ہیش ٹیگ کرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ استعمال بھی تو ہو گیا نا کہ اب وہ چیزیں کم ہے. اس کو یونیک پرسپیکٹیو آپ دے سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایک نیا رنگ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے وہ جو پہلے اسکٹس بنائے تھے کراچی میں, اس کے 50 اور طریقوں سے سیم ٹاپک پہ لوگوں نے بنائے ہیں. ہاں, وہ زبردست ہے. ان کے لیے وہ پہلی دفعہ تھی, ان کے لیے پہلی دفعہ تھی. آپ پھر سے نہیں وہ کر سکتے کیونکہ آپ کر چکے ہیں. ہم کر چکے ہیں, اور آپ کو اب نیکسٹ بینچ مارک سیٹ کرنا ہے نا, تاکہ وہ والے جب آگے آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے کراچی وائنس کو دیکھ کے یہ بنانا شروع کیا تھا. سارے امیٹیشن سے تھوڑا بہت اسٹارٹ کرتے ہیں, کسی اور کی امیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ریپ کے اندر آپ دیکھو تو طلعت انجم کی مجھے آواز دوسروں میں سنائی دیتی ہے کہ وہ کوئی اور ریپ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ تو بالکل انجم کی طرح کر رہا ہے. اب ان لوگوں نے ایک طریقہ شاعری کرنے کا ود ان R&B اسٹرکچر ایک فارم کر دیا ہوا ہے, وہ لوگوں کی کانشیسنس میں بیٹھ گیا. اب وہ لوگ اس طرح کا کریں گے امیٹیٹ پہلے, اور پھر وہ اپنی شناخت بھی بنائیں گے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ایگری وتھ یو. ہاں, کیا پہلے آپ کاپی کرتے ہو اور پھر اس کے بعد ایک دم ایوالو ہوتے ہو, اینڈ دین پھر الگ کوئی یونیک چیز آتی ہے کہ آپ اپنے لگتے ہیں. ہاں, آپ خود بن جاتے ہیں. ایسا امیزنگ ہے یار, یہ چیز ہے کانٹینٹ کریشن میں. اور یہ فل ٹائم آپ کرتے ہیں. ہاں, فل ٹائم کانٹینٹ. آئی مین آپ نے یہ اسٹوڈیو بھی ایک دفعہ استعمال کیا ہوا ہے, تو پروڈکشن سروسز بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں.
Then I have a few Airbnb type things that I'm working on. And other than that, it's mostly content creation. Now I suppose abhi music ki album आएगी तो live performances भी ज़्यादा तेज़ करनी है. पॉडकास्ट हम क्यों करते हैं यार बहुत पॉडकास्टें करने के बाद मैंने कहा कि यार अभी म्यूज़िक का टाइम है, तो वो बेचारी एक चीज़ इग्नोर हो रही थी इतनी, और मैं मिलता हूँ लोगों से, वो कहते हैं मुरू भाई आपका वो गाना, आपका ये गाना, आपका वो गाना, फिर वो मैं कहता हूँ यार आप क्यों नहीं म्यूज़िक बना रहे, फिर मुझे मैं इनकरेज होता हूँ कि यार म्यूज़िक बनाओ. तो बहुत ज़्यादा लोग आके, एवर सिंस स्पॉटिफाई केम, मैंने कोई नया म्यूज़िक तो नहीं बनाया, वो मेरे पुराने गाने लोग सुनना शुरू हो गए, वो पता नहीं किसी से फिर से रेलेवेंट होना शुरू हो गए, कहीं प्ले लिस्ट में चले गए, कुछ होना शुरू हो गया. तो फिर वो मुझे मिलके कहते हैं यार आप बड़ी वीडियोस बनाते हैं लेकिन आप मेरे लिए वो बंदे हैं जिसने तस्वीर गाया था, आप बड़ी ये करते हैं लेकिन मेरे लिए वो गाना आपका बड़ा टच करता है. आधे गाने टूटे वादे जो आपको पसंद है, या मैं कौन हूँ जो कुछ लोगों को पसंद, तस्वीर कहानी पुरानी, इस तरह टाइप. तो वो फिर मैंने कहा यार 7 साल हो गए एक एल्बम बनाते हैं, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा टाइम निकाला है. पॉडकास्ट का कल्चर कैसा दिख रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? आपको पता था कि बहुत क्रेजी हो जाएगा? आपको लग रहा था कि इतना क्रेजी? मैंने सबसे पहले शुरू किया, आई वाज फर्स्ट. आई थिंक कॉन्वर्सेशंस, जिस तरह मॉर्निंग शोज नहीं आए थे एक ज़माने में, याद है एकदम से ठा करके मॉर्निंग शो हर जगह हो गए थे. आप जब ग्रो कर रहे होते हैं, आप छोटे कंटेंट से बनाते हैं स्मॉल शॉर्ट नगेट साइज पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और एज योर ब्रेथ ऑफ नॉलेज कीप्स ग्रोइंग, आपकी ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट शुड ग्रो. और आई थिंक अभी तो यार पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री को कैसे बेनकाब किया जा रहा है, जो हमें सिखाई गई थी, क्या उलट है क्या सीधा है, पॉलिटिक्स को भी किस तरह बेनकाब किया जा रहा है. पॉडकास्ट मीडियम एंड इट्स ऑल्सो अनकंट्रोलेबल. आई मीन दे कैन कंट्रोल थिंग्स, बट आई थिंक लोग बिला झिझक बोलना शुरू हो गए हैं, और एक चीज़ जब एक दफ़ा बाहर आ जाए तो फिर उसको वापस अंदर लेके जाना भी मुश्किल हो जाता है, रैप अप करना. तो आई थिंक द इंटरनेट इज़ रियली अमेजिंग. अमेरिका में अगर देखा जाए, जो रोगन के ऊपर कैसे कैसे साइंटिस्ट आके 3-3 घंटे की कॉन्वर्सेशन में, पहले साइंस के बारे में जानना होता था तो 1-2 पॉडकास्टें होती थी जो सुनता था, वो भी 30-30 मिनट की पर एपिसोड होती थी. अब वो बंदा 3 घंटे तफसीली तौर पे आपको बता रहा है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके सेल किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, आप क्या चीज़ ले सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए. तो इल्म मेरे ख्याल से गांधी साहब के लेक्चर्स एक ज़माने में जिस तरह मैं निकालता था ना ऑनलाइन, 2-3 घंटे की ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं गांधी साहब के अल-मुआरिद की वेबसाइट पे, मैं निकाल के सुन लेता, मैं कहता था यार ये अमेजिंग कंटेंट है. अब वो हर ज़ुबान में, हर बंदे की, हर इंटेलेक्चुअल की पड़ी हुई हैं. तो इट्स अमेजिंग है. योर पॉडकास्ट आई गेट टू नो और लर्न अ लॉट अबाउट पाकिस्तान हिस्ट्री, बांग्लादेश हिस्ट्री एंड आवर पास्ट. यू गेट सच अमेजिंग गेस्ट्स टेलिंग अस अबाउट दैट. तो वो कब मिलती थी पहले? यू मस्ट हैव हैड टू नो कि इस इंसान के पास ये इल्म है, फिर उसकी संगत में बैठने की इन्विटेशन लेना. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. लेकिन ये तो है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. अगेन मुझे इवॉल्व जिस स्पीड से कर रहा है, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में इतनी स्पीड से कहीं भी लर्निंग नहीं हुई. क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं कहता हूँ कि हाँ यार, एक कौन है यार, कोई अगर डॉक्टर है, ठीक है, या कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिस्ट है, या बहुत ही हैवी किस्म का कोई राइटर है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ में चाय पे लेकर जाना चाहता हूँ, इसी तरह की बात होगी ना. हाँ. कैसे मिलूंगा भाई? मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आपकी दावत करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे मुलाकात कर लें. फिर मुलाकात करूँगा तो बात क्या करूँगा? आधे टाइम खाना खाऊँगा, ये वो, कुछ डिस्कशन नहीं हो पाएगी, ठीक है. लेकिन और वो 100% वो इंसान मुझसे मिलना भी नहीं चाहेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, ठीक है, कोई हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल फ़ायदा नहीं है. लेकिन बात ये है कि उसको यहाँ पर बुलाना, अपने आमने सामने बिठाना, और इस मीडियम के थ्रू उनके थ्रू वो बात आगे लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग भी सीख सकें. सबसे पहले मैं सीखूं, ठीक है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एजुकेट करने की, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अब सीरियस होता हूँ सेल्फ एजुकेशन पर. तो ये तो मैं हैरान हो गया. मैंने बोला मैं एक्टर्स भी बुला सकता हूँ, एक्टर्स से उनसे सारे सवाल करूँगा, टेक्निकल. क्रिकेटर्स बुलाऊँगा, सबसे सवाल करूँगा. साइंटिस्ट, ठीक है, जिसके बारे में मुझे बहुत कम इल्म है, बुलाऊँगा. फिर मार्केटियर्स बुलाऊँगा, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, कि पूरा का पूरा जो है ना वो एक तरह से मास्टर क्लास देते हैं पॉडकास्ट में कि मार्केटिंग होती क्या है, ब्रांडिंग क्या होती है. हर शोबे के लोगों से ख़ुद भी सीखना है और लोगों को बताना है, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केटिंग वाला बंदा जो है मुझसे मेंटल हेल्थ की बात करना शुरू कर दे. टेक्निकली बताना पड़ेगा तुझे, क्यों बता, हाँ, तो माहिर नहीं है. वो अपना एक्सपीरियंस शायद शेयर कर दे, अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर दे. कोई अगर क्रिकेटर आता है वो बता दे, लेकिन ये नहीं बता सकता. अगर ये बोलना शुरू कर देगा कि ऐसे होगा तो आप लोग ऐसा करें, ऐसे करें, इसी तरह ये तरीके हैं, वो तरीके हैं,
اس کے لیے پھر وہ ایکسپرٹ کا اوپینین لینا ضروری ہے. اس پر میں تھوڑا سا اب رسپانسبل اور زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہوں, بہت زیادہ. سو یہ والی کچھ رسپانسبلٹیز جو ہے نا اب سمجھ آ رہی ہیں, اور اس سے جو سیلف ایجوکیشن مل رہی ہے نا, میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. آئی تھنک اگر کوئی بندہ کلیم کر رہا ہو نا اپنی ایکسپرٹیز کسی چیز کے اندر, اور اس کی کوئی خاص کریڈینشیلز نہ ہو اس کے اندر, تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آن دا پوڈ کاسٹ. دیٹ وڈ آلسو بی کریڈیبل فرام یور اینڈ, بیکاز آپ کو کیا پتا ہے. ہاں, یہ اب میں کرنا شروع ہو گیا ہوں تمیز کے دائرے میں. میں نے پولیٹیشنس کے ساتھ کیا ہے کافی زیادہ, میں تھوڑا زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا. آئی تھنک میں نے کھینچ دیا اپنا ہاتھ نا. پولیٹیشنس کو تو عادت ہے اس چیز کی. کہ ایک پولیٹیشین نے مجھے تھوڑا سا نا غصہ ہو گیا تھا, بندے کی ہٹ گئی, نام تھوڑی لوں گا میں اس کا, لیکن اس بندے کی بہن. میں نے بولا بے بھیا خطرناک سین ہے, کیا کر رہا ہوں میں, مطلب میں اپنے آپ کو شادی خان زیادہ سمجھ رہا ہوں. 2-3 چیزیں بتائیں کہ ہاں مجھے پتا ہے, سبھی کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے بس کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیا ایک چھوٹا سا پیارا سا. لیکن فاروق ستار صاحب ہی واز ویری ہمبل اباؤٹ دس, کیونکہ میں نے بہت زیادہ کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیا تھا ان کے اوپر, کیونکہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی تھی. MQM کراچی, ہم تو تکلیفوں میں گھرے ہوئے تھے, ہمارا تو سب سے زیادہ تکلیف یہی تھی MQM والی. تو میں نے کافی زیادہ سوال کیا تھا, اینڈ ہی واز ویری ڈیسنٹ کہ انہوں نے تمیز سے مجھے جو ہے نا جواب دیا. بٹ یہ ہے کہ پورا ایک پروسیس سے گزر رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری مچ انجوائنگ اٹ الحمد للہ, اور میں بڑا کنسسٹنٹلی کروں گا. لیکن لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں یار اتنا زیادہ, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کے پوڈ کاسٹ, شاید آنیسٹ کنورسیشن نہیں ملی نا. ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے, اگر آپ نے شروع کے 30 منٹ کے اندر, میں جتنا بھی بناوٹی ہو سکتا تھا میں ہو جاتا, لیکن کتنی دیر مینٹین کر سکوں گا 30 منٹ کے بعد. تو وہ آہستہ آہستہ آئی تھنک لوگوں کو بناوٹی پن اس میں سے نکلتا ہوا, اور نارمل کیجول کانورسیشن جو مل رہی ہے, جو آپ کو کمرے میں ملتی ہے, تو وہ, اور اگر اس کو ایک ایسے انسان سے مل رہی ہو جس کے بارے میں وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, جس سے وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, تو آئی تھنک وہ کافی جسٹ ایٹیٹیوڈ, یو کین لرن ایٹیٹیوڈز اینڈ اسٹف لائک فرام یو. لائک آپ اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ پوزیشنز میں ڈال رہے ہو, ایسی ڈیفیکلٹ پوزیشنز کے کانورسیشنز ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو, ان چیز کے ماہرین سے کر رہے ہو جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے پوزیشن میں ڈال کے, اب جب آپ دکھاؤ گے کہ ان لوگوں سے بات کرنے سے آپ اتنا سیکھ گئے ہو, ایز یو گو along 1 year 2 year into the podcast you will know so much more. تو وہ لوگوں کو ایک جرنی وہ بھی نظر آئے گی, وہ کہیں گے اچھا دانیال کو ایکچولی اس طرح سمجھ آیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیوریسلی طالب علمانہ رویے کے ذریعے لوگوں سے سوالات پوچھ کے. طالب علمانہ رویہ, ہاں امپورٹنٹ ورڈ, ہاں ویری امپورٹنٹ. یہ رویہ ہے نا, یہ سوال کس طرح پوچھنا ہوتا ہے, خیال سے میں رہتا ہوں اس چیز میں نا. سوال سے سوال کیا نکلتا ہے, تھیری کے آگے سوال کیا نکلتا ہے, وہ جو طریقہ ہے اس سے آپ نے کس طرح, اس کیوریوسٹی ہوتی ہے نا, وہ کیوریوسٹی سے آپ نے کس طرح اپنے آپ کو علم میں تبدیل کیا. وہ لوگ دیکھیں گے, اس سے بھی سیکھیں گے, تو اس سے بھی ان کو یہ نظر آئے گا کہ یار میں بھی اسی طرح ہی سیکھ سکتا ہوں. تو جسٹ سوکریٹک میتھڈ از واٹ آئی سپوز دے کال اٹ از. سقراط جو یہ طریقہ استعمال کرتا ہے, سوال سے سوال پوچھنا, پھر سوال پوچھتے پوچھتے اینڈ میں کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اور سوال بھی اس انٹینشن سے پوچھنا کہ میں آپ کو غلط نہیں ثابت کرنا چاہتا, میں سیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہم اسکول میں کرتے تھے نا, ٹیچر سے سوال کیا, میم اس کے بارے میں کیا ہے, میم ایسا کیوں ہوتا ہے, میم ایسا کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں جب انگلینڈ گیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا میں نے سوچا, تو میں نے بولا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار میں اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے انٹرویو کروں گا کہ میری انٹینشن یہ ہے کہ میں آپ کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا, میری انٹینشن یہ ہے کہ میں کنٹروورسی نہیں نکالنا چاہتا, میری انٹینشن یہ ہے کہ میں آپ کو کسی بھی طرح سے ہارم نہیں کرنا چاہتا اپنے کانٹینٹ کے ذریعے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت کلچر ہے, اسپیشلی ٹی وی میں تو بہت زیادہ ہے. ٹی وی میں تو اتنا کیجول ہے, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں اتنا کیجول ہے. ایون یہ انٹرویوز جو دیکھتے ہیں مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں, کیجول ہے کہ نکال دو نا میں اس کے اندر سے کچھ بہت ہی اس کے اندر کی لوئسٹ بتا دے اپنا, یہ نا رونا شروع ہو جائے فوراً کہ آپ کو کیسا لگ رہا تھا. اللہ معاف کرے کیسے سوال ہے, ایسے سوال کرتے ہیں کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ یار, ایسے ایسے سوال کرتے ہیں. اور وہ پتہ نہیں عجیب سا ایک رویہ ہے کہ آپ ملتے ہو اینکر سے, تو اینکر آپ کو کہتا ہے کہ سر السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک سر, میں آپ سے ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ سوال پوچھوں گا, ایکشن آپ مجھے بتائیں. مطلب وہ بندہ ہی بدل جاتا ہے, ایکشن کے اوپر کچھ اور نکل آتا ہے اندر سے. یہ سوشل میڈیا پر تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اپنے تو مجھے نا خطرناک لگتا ہے کہ یار میں شو اس طرح کا کر رہا ہوں, مطلب میرا کام ہی یہی ہے کہ میں سامنے والا میرے گیسٹ آئے گا, میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچا دوں. کنٹروورسی ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا نا. اگر اس طرح کی کنٹروورسی ہو کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی ڈارک ریالٹی پتہ چل جائے ہمیں نا, کوئی کنٹروورسی, کوئی پھڈا اس کا, کوئی اس طرح کی چیز. بیمار سماج بھی تو ہے ہماری, آگے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے کرپشن چل رہے ہیں. تو کچھ لوگ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ ہارڈ کویشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا یار اچھا ہے, اٹ وازنٹ کمنگ ود دا اسٹائل ہیز ٹو بی بیسکلی کہ یو آر ناٹ دیئر ٹو پروو یور سیلف رائٹ, بٹ یو آر دیئر ٹو گیٹ ایٹ ٹروتھ.
Exactly. And if you dare to get at the truth, then it's not about the individual, it's about सच्चाई this क्या है. point, this point. हाँ. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा मैं सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली क्या है, और जो सच है वो बता दें. सच काफ़ी लोगों को नुकसान लेकिन पहुंचाता है और वो झूठ आगे बोली जा रहे होते तो वो ऐसा ही है. नेट स्टार को इसी वजह से मारा था, हाँ. लॉयल्टी ने मार दिया था. अगर वो असल दुनिया है ना, मैकियावेलियन दुनिया, जिसके अंदर ऑनरेबल इंसान की कोई जगह नहीं है, नेड स्टार्क द ऑनरेबल मैन, तो अगर पॉलिटिक्स में वही दुनिया है तो फिर तो बेहतर है कि उससे दूर ही रहे. इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है गेम ऑफ थ्रोन्स. आई थिंक उसका उर्दू वर्जन होना चाहिए. गंदे सीन उसमें से निकालो, उर्दू वर्जन करो और सबको दिखाओ कि ये पॉलिटिक्स है. वो जो कहता है ना कि chaos is not a pet, it's a ladder. क्या डायलॉग था उसका यार, पीटर बेलिश. नॉलेज इज पावर. हाँ बिल्कुल. पावर इज पावर. Power is power. Caesar, cut his throat. Oh, Ajay, wait, I changed my I mind. just changed my mind. Power is Power power. is power. Next level. तो हाँ ये वाली बात है. मुझे भाई आपसे एक सवाल है. इंडिया की काफ़ी सारी ऑडियंस है आपके पास, कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है आपका, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो Of course. और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सिंपल वर्ड्स में इंडिया के बारे में कुछ बताएं. यार मैंने अभी रिसेंटली एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं अपने पुश्तों को नाप रहा था. वो ये नाप रहा था कि मेरे अमृतसर में दादा रहते थे, परदादा रहते थे, और एक प्राइमरली पंजाब का ही हिस्सा है, तो पंजाबी तो तब भी थे. अच्छा अभी तो महाजर लेकिन है. वो दीवार, हाँ एक तरह से मैं भी महाजर हूँ, लेकिन वो महाजर कौम जो कराची में जिनको बनाया जाता है वो दिल्ली वाले उर्दू स्पीकिंग है ना, वो वाला नहीं, लेकिन हूँ मैं महाजर ही. इट्स द बिगेस्ट मैस माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. महाजिर तो महाजिर होता है मेरी नज़र में, मतलब हम सारे इस तरह महाजिर हैं ना, हाँ, क्योंकि पीछे देखा जाए अफ्रीका से आया ना हूँ, तो माइग्रेशन इज रीसेंट माइग्रेशन में, पार्टीशन वाली माइग्रेशन में, पार्टीशन वाले में, सिर्फ पार्टीशन को देखा जाए तो बहुत बड़ी माइग्रेशन, कितना बड़ा पंजाब बिगेस्ट माइग्रेशन, मास माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. बाय द वे, आई रिसेंटली रेड दिस के इट्स एक्चुअली द बिगेस्ट माइग्रेशन दैट एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज द पार्टीशन, कि इधर से उधर लोग कितने जा रहे थे. सो मैं भी उनमें से एक हूँ, अमृतसर से आया हूँ, तो मैं अपनी जाके देखना चाहता हूँ कि मेरे. और अमृतसर कितना दूर है यहाँ से? मैंने भी गूगल मैप्स पे देखा, बॉर्डर से 30 मिनट की ड्राइव नहीं लगती. लिटरली मैं 10-11 घंटे ऊपर जा सकता हूँ, 10-11 घंटे नीचे जा सकता हूँ, लेकिन वो 25 घंटे नीचे जा सकता हूँ. यहाँ से 56 किलोमीटर दिखा रहा था. हाँ, एक स्पेस टावर्स की छत पे जाके देखो ना तो आपको नजर आता है अमृतसर, आंखों से नजर आता है. And we cannot go there. You can't go there. और मेरे दादा वहाँ से थे. कभी दिल हुआ वहाँ जाने का, दादा की वो देखने का? Of course यार, इतनी कहानी है वहाँ की मैंने सुनी है कि वो अब तो सारे ही कहते हैं कि यार मेरे दादा के नाम पे वहाँ पे एक सड़क है, तो मेरे भी सपोजली दादा के नाम पे वहाँ पे एक सड़क है. क्या नाम? मियाँ सलाउद्दीन. अच्छा. हाँ, वो सलाउद्दीन साहब जो थे उनकी वहाँ पे असले की भी बिजनेस थी. वो मेरे जो परदादा थे वो गोरों को शिकार खिलाते थे, तो टाइगर शाइगर्स भी मारते थे उस ज़माने में. बंगाल टाइगर बड़ा होता था, ट्री टॉप्स पे बैठ के ना गोलियां मारते थे टाइगर को, और फिर वो खालें बिकती थी. अब तो आई गेस वो WWF ऐसा करना ही ना दे, मगर फिर शराब की भी वहाँ पे उनकी दुकानें थी और असले की बिज़नेस थी, और एक वो रोड भी थी उनके नाम पे. तो रेपरेशंस में जब हम इधर आए थे तो हमें माल रोड के ऊपर 3-4 सिनेमास थे, वो मिले थे तरक्के में. हाँ, उस ज़माने में. तो अब मैं जाना चाहता हूँ देखने के लिए कि क्या है वो घर अभी भी होगा वहाँ पे. पता नहीं, शायद चेंज हो गया. किसी को कोई पता नहीं, कोई वहाँ का रह ही नहीं गया, सारे इधर कोई रिश्तेदार नहीं है ना. अच्छा यूजली जो यूपी की तरफ से हिजरत हुई थी ना, उसके अंदर आई थिंक बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार वहाँ पर छोड़ के गए थे, काफ़ी सारे. क्योंकि मेरा आई थिंक मेजॉरिटी मेरे रिश्तेदार जो है वो ददियाल की तरफ से ना, काफ़ी सारे रिश्तेदार मेरे इंडिया में थे, काफ़ी सारे. अब वो दूर हो गए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इतना बड़ा गैप आ गया, जनरेशन चेंज हो गई, तो अब ताल्लुक इतना ज़्यादा कम है. लेकिन अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं लोगों के दिल्ली वालों के साथ ना, पापा के और मेरे ना, तो बातचीत चल रही होती है. लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग नहीं रहते, अब सारे के सारे ज़्यादातर पाकिस्तान में ही है. लेकिन घर तो है यार, घर है. घर है, मसला ये कि घर है, और वो घर देखना है मुझे. और ये भी है पॉइंट कि वहाँ मेरे दादा की जो है कारखाना, ठीक है, वो लोहे की कुछ चीज़ें बनाते थे, बैजेस बनाते थे आई थिंक आर्मी के लिए, किसी जो ब्रिटिश आर्मी थी इन लोगों के लिए, जो लोहे की चीज़ें लगती थी ना उसके अंदर, वो चीज़ें उधर बनती थी. मेसनरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे. तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अभी भी रखे हुए, डॉक्यूमेंट्स आज भी रखे हुए ना, आज भी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए. तो मैं रिसेंटली मैंने निकाले थे, तो सारी की सारी मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्या था. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था
تو مجھے پھر وہ ایڈریس مل گیا کہ ایگزیکٹلی گھر کہاں پر ہے. ایڈریس کارخانے کا ایڈریس، کارخانہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا، گھر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جہاں غالب کا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، غالب کا مزار، اس گلی میں جو ہے میری نانی کا گھر، جس کو کہتے ہیں گلی قاسم خان، گلی قاسم جان، یا اینڈ دین پھر اس کے آگے والی گلی میں میرے دادا کا گھر. نانی نانا کا گھر ایک ہی گلی میں، ٹھیک ہے، اور دادا کا گھر آگے دوسری گلی میں. سوچو یار یہ خاندان کس طرح سے میچ کر گئے، اور دونوں رشتے دار نہیں تھے. خاندان کا محلہ تھا جو اب محروم ہے اس سے. ہاں. اور آج بھی کیا یار، تو ساری کھانے ساری چیزیں دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ میں دلی والا ہوں، تو مجھے میری، آپ جیسے امرتسر کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کافی سارے کلچر آج بھی زندہ ہوگا. اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ یار یہ کلچر تو وہاں سے ہے. جیسے میرے گھر میں جتنا بھی کھانا بنتا ہے وہ دلی والا کھانا ہے، ٹھیک ہے. عید کے پہلے دن گھر میں کچری کا قیمہ بن رہا ہے تو وہ دلی والا کھانا ہے. وہ آج بھی کراچی کے دلی والوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. قورمہ بن رہا ہے گھر میں، شبدیک بن رہی ہے گھر میں، بریانی، نہاری، پائی، یہ ساری چیزیں. تو کھانا تو زندہ رکھا ہوا ہے، زبان بھی زندہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پہناوے کا مجھے نہیں پتا پہناوا زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کلچر کافی ساری چیزیں جو ہے نا یہ زندہ ہے دلی والوں کا. اور آج بھی اولڈ دلی میں اسی طرح کا کلچر ہوگا ڈیفینیٹلی. سو یہ چیزیں مجھے بڑا زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہیں. ہاں مجھے بھی لگتی ہے. اور ایک طرح سے وہ جو آئی تھنک دیوار جو ہم نے پارٹیشن کی کھڑی کر دی، اس کے اندر ہم نے اپنی تاریخ کا تسلسل جو ہے نا وہ ایک طرح سے توڑ دیا کہ اب 1947 سے پہلے جو ہے وہ ہماری تاریخ ہے ہی نہیں. کہ نہ انڈس والی سویلائزیشن جس کے اندر ابھی شیوا کی پوجا کرنے والا بھی ایک آپ کو مل گیا ٹیبلٹ، وہ بھی نہیں ہمارا. اشوکا کا جو امپائر تھا جس کے اندر یہ زمین تھی وہ بدھسٹ امپائر تھا، وہ بھی نہیں ہمارا. تو ہمارا خالی ایک مسلم ویری ریجیکشن آف آل دا ادر. رنجیت سنگھ بھی ہمارا نہیں، پردادا کا میرا پردادا ہو سکتا ہے یار کوئی سکھ ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو سکتا ہے بعد میں کنورٹ ہوا ہو، تو وہ اس کے بھی ہاں ہائی چانسز. تو وہ میں کیوں ڈینائی کروں، میں وائی کانٹ آئی اسٹڈی اٹ یو نو. اور وہ ایک دیوار لگانے کی وجہ سے وہ اور نام ماننی، اس ہسٹری کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے ہماری آئیڈینٹی بھی بڑی ڈسٹارٹیڈ بن چکی ہے. یہ تو ہے، یہ تو ہم پڑھ کے امید ہے بہتر کر سکیں گے. جا کے تو میں کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ اسٹوری ایگزیکٹلی انڈینس کی بھی ہے، کیونکہ مطلب ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب دہلی تباہ ہوا تھا نا تو کراچی بسا تھا، ٹھیک ہے. اور جب لاہور تباہ ہوا تھا تو دلی بسا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی میں پنجاب کے بہت سارے لوگ ہیں، اس پورے ریجن میں ہمارے پنجاب کے بہت لوگ ہیں. اور اب تو بہت سارے لوگ پھر زیادہ ایکسپلین بھی نہیں کرتے، بتاتے بھی نہیں کہ ہمارا تعلق وہاں سے جو مشہور لوگ ہیں. لیکن عام طور پہ جس سے بھی ملیں گے نا آپ وہاں پر، اسپیشلی اس ایریا میں، آپ کو بہت لوگوں کا تعلق پاکستان سے ملے گا، بہت لوگوں کا تعلق. کیونکہ یہاں سے بھی تو بہت بڑی مائگریشن ہوئی تھی، سندھ سے بہت بڑی مائگریشن ہوئی تھی. اسپیشلی جو ہندو سندھی ہوا کرتے تھے اتنے امیر ہوا کرتے تھے. میں نے تو پوری ریسرچ کے اوپر بہت امیر بیچارے جو رہ گئے ان کا تو برا حال ہے. لیکن امیر تو سارے چلے گئے تھے اس وقت، پیسے ویسے لے کے بھی چلے گئے تھے، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں گئے، بہت امیر. اور آج تو وہ بلینئر ان ڈالرز ہیں بہت زیادہ. اور پوری دنیا میں انہوں نے ٹریول کیا تھا. انڈیا گئے کچھ الاس نگر میں، جیسے آشیش چنچلانی ہے ایک انڈین یوٹیوبر، وہ بھی ہندو سندھی ہے. تو آئی ایم شیور کہ اس کا یہیں کا ہوگا تعلق. کیارا ایڈوانی یار، لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر اگر اتنا لمبی دیر، یہ کیا وجہ تھی کہ اتنی لمبی دیر ہندو اور مسلمان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہتے رہے اکٹھے، اور ان کو اپنی علیحدہ قومی ریاست بنانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. لیکن پھر اینڈ میں جا کے یہ گورو نہیں، آئی تھنک ریجنل ٹینشنز وغیرہ اپنی آپ کی سپریٹ. گورو نہیں، آئی تھنک نہیں. اس میں تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ گورو نے کیا 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 جان بوجھ کے. یار یہ بڑا سین تھا ان کا، یہ تو حرامی بن تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہر جگہ پہ پوری دنیا میں تقریباً ہر جگہ. سری لنکا کی بھی ہمیں یہی ہسٹری مل رہی تھی بائی دی وے، وہ تامل ہندوز کے اور ان کی بدھسٹ سینلیز جو وہاں کے. دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل کا بھی یہ مسئلہ ہے، بیچ میں پنگا ڈال کے چلے گئے. زمبابوے میں بھی کچھ ایک اور ہے کوئی ریجن، افریقہ میں بہت سارے ریجن ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے یہ پنگا ڈالا ہے. جان بوجھ کے چھوڑ کر گئے کہ مسئلہ ہوگا. سوڈان کا معافی مانگتے نہیں ہیں. معافی کیا مانگنی ہے، ہم تو پیسے لے کے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے ٹریڈ کیا تھا برو، ہم چلے گئے. ریگریٹ نہیں ہے نا کسی طرح کا. دیر از نو ریمورس. اسپیشلی آپ جرمنس کو دیکھیں، دے ہیو اے ریمورس اباؤٹ ہٹلر. بٹ برٹش کا تو بھائی، برٹش کا تو ہے ریمورس کی جگہ الٹا ان کا تو ہاں ہم نے حکومت کی تھی والا سین ہے یار. حد ہے. سوچو کتنا وہاں پر ہیومن رائٹس اور ساری چیزیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم سے بہت زیادہ آگے یار. فیمنزم کی بات کرو، جو بھی بات کرو، ہم سے بہت زیادہ آگے. لیکن اس چیز کا ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، اور جرمن سے سیکھو یار، اپنے سامنے والوں سے سیکھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا. آج ہم لوگ 2018 میں میری فلائٹ تھی، میں مانی کے ساتھ ہی تھا، تو برلن کی فلائٹ تھی. تو ایک جرمن بیٹھا ہوتا، میں نے اس سے سوال کیا کہ یار اگر تم لوگ جو ہے وہ ہٹلر اتنا زیادہ برا تھا تو آج بھی اس کی ساری یادیں اتنی زیادہ
کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی اور ہٹلر پیدا نہ ہو. ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اور ہٹلر پیدا نہ ہو, اتنا برا تھا, یہ نہیں بننا. ہاں اس کی ریفرنس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں لیکن چھوڑا, لیکن اس کی قبر نہیں ہے, چرچل کے قبر کے اوپر انہوں نے پارکنگ لاٹ بنا دیا کیونکہ تاکہ کوئی آ کے وہاں پہ اس کو ورشپ نہ کر سکے. سوچو, تو اس طرح کی انہوں نے چیزیں چھوڑ کے رکھی ہیں. اور چرچل, ہاں چرچل تو زندہ باد ہے. دیکھو یار حد ہے. سو یہ والی چیزیں انڈیا پاکستان کی, آئی گیس پھر ساری کر رہے ہیں اپنی ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے یاد رکھنے کے طریقے. اور ہاں بھائی بھائی بہت سین ہے وہاں تو یار, پوری دنیا کی بینڈ ہو جائے گی انہوں نے یار, اور ابھی کوئی ریمورس نہیں, کچھ بھی مسئلہ نہیں, سب چل سین ہے. خیر یہ باؤنڈری والی جہاں تک بات ہے نا, ختم ہونا چاہیے پہلی فرصت میں, ٹریڈ بھی شروع ہونی چاہیے. شروع ہو یار, میں تو اسی لیے, کیونکہ ساؤتھ ایشیا ایک ہی ہے, کلچرلی بہت ساری چیزیں ہماری سملر ہیں, اور اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں لیڈ ایک ہی ملک کر سکتا ہے, انڈیا, جو کہ کرتا ہوا دکھ نہیں رہا, جو کہ ہندو سپیریورٹی کے تھوڑے سے زیادہ نعرے لگا رہا ہے. وہ پوری طرح سے مجھے لگ رہا ہے وہ اس ڈائریکشن میں چلے گئے جہاں سے واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ پاکستان اس ڈائریکشن میں جا چکا ہے اور ابھی اسی کا بخت رہے ہیں ہم لوگ. پاکستان کو تو ہمبل پائے کھانا ہوگا نا ابھی کے لیے, ذرا تھوڑی دیر نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ اسی بیک گراؤنڈ اسی ڈائریکشن میں گئے تھے نا, ایکسٹریمزم کی طرف, اور واپس آنا اب تو کتنا مشکل لگ رہا ہے ایٹ لیسٹ اب. لیکن سمجھ آ گئی کہ یار اس نے نقصان پہنچایا ہمیں, لیکن ابھی وہاں پہ سمجھ آنے میں ٹائم لگے گا. وہاں کے جو انٹلیکچوئل ہے نا, بہت بڑی تعداد ہے, وہ تو خیر ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو پھر چلے جاتے ہیں کہ عوام اور ریوڑ کا ایک ہی ہے نا, جدھر آنکھوں ادھر ہی چل دیتے ہیں. تو یہ وہ والی عوام ہے پاکستان انڈیا دونوں میں, تو وہ گیم آن ہے بھائی وہاں پر. اب تو وہ بیچارہ چاہ کر بھی پاکستان سے دوستی نہیں کر سکتے جتنی بھی کوشش کر لیں, کیونکہ بھیا اب تو ووٹ بینک بن گیا ہے. اب تو وہی واپسی ہوگی تھوڑا سلو پروسیس ہے. گورنمنٹ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. ہاں خان صاحب کی گورنمنٹ نے آئی تھنک کافی کوشش بھی کی تھی. نہیں مودی کی بات کر رہا ہوں, ہم پاکستان سے نہیں ہوگا, جو ہوگا ادھر سے ہوگا. ہم نے کوشش کی تھی اور ذرا ٹھکرا دی. ابھی تو خیر کوئی سین نہیں, ہم جتنی بھی کوشش کر لیں بہت مشکل کام ہے, بہت پاور میں ہے وہ. G20 وہاں پر ہو رہی ہے, بڑا سین ہے باس. اسرو ہر دوسرے دن آپ انڈیا کی اچھی نیوز سن رہے ہیں. ہاں بہت قومی ریاست کے اندر جب وہ آپ تھوڑا ریشل سپیریورٹی کا ذرا تڑکا ڈال دو نا, جس طرح جرمنز نے بھی کیا تھا, وہ جرمینک ایمپائر, جرمینک ڈوائچلانڈ جس کو وہ کہتے تھے, اور اس کو کہہ کہ ڈوائچ پیپل آر بیٹر, ہماری نسل فرق ہے, ہم آرین نسل کے ہیں. دیکھو تو وہ وہاں پہ بھی RSS کی اور ہندوتوا کی آپ کو جو پرانی پیمفلیٹس نظر آتی ہیں, ویری ناٹسی انفلوئنس ان دا فرسٹ پلیس, بٹ اس میں بھی وہی ایک تڑکا ڈالا جا رہا ہے. آئی مین اٹس ناٹ سپر مین اسٹریم, بٹ دیر از اے تڑکا آف دیٹ ون مودیز BJP ایز ویل. آئی ڈونٹ نو, وہی پھر نیشنلزم کے آپ کو جنرل ڈرا بیکس نظر آتے ہیں کہ لانگ رن میں یہ کتنا بربادی لا سکتی ہے لانگ رن میں. باقی اور آئی تھنک ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ, ابھی بھی آسان ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت ابھی نا اس کا وہ کڑواہٹ نکلی نہیں, اس کا رزلٹ دکھا نہیں ہے. وہ اکھنڈ بھارت اور اپنے میپ سے لگانا شروع کر دیا نہیں, وہ اکھنڈ بھارت کا میپ نہیں ہے, وہ بیسکلی انہوں نے اشوکا کا لگایا. اشوکا والا بھی نہیں میٹ کرتا اس کے ہے, آپ نے دیکھا؟ ہاں, ان کا کہنا تو یہ ہے, there's a video by an Indian YouTuber who's comparing the Ashoka wala map to the map that's been put in Akhand Bharat کے نام سے in the parliament, اور کہہ رہے تھے یہ تو وہ میپ بھی نہیں ہے, تو یہ کون سا اکھنڈ بھارت ہے, اور یہ کہاں پہ لکھا گیا تھا کہ یہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہے, اور وہ تو پتہ نہیں افغانستان سے لے کے آل دا وے ٹو دیٹ سائڈ. تو یہ پورا اکھنڈ بھارت کا ایک ان کی پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے. آپ انٹرویوز میں بھی دیکھ لو تو ان کے پالیٹیشینز اس طرح کی چیزیں کہہ رہے تھے. سری لنکا جو ہے نا, یہ ویسے ہی فضول سی ایک ملک ہے, ویسے ہی ڈٹ میں ہے, تو ہم ان کو اینڈ میں خرید لیں گے اور ان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنا لیں گے. سری لنکا سے نہیں پوچھنا کیا ہو گیا. ہمارے دوست جو ہے شری لنکن, وہ بھی یہی بول رہے تھے, وہاں لوکلس کو بھی پتا ہے کہ یار انڈینس تو یہ پلان کر رہے ہیں. وہ کچھ ہے ادھر, مطلب وہاں پہ بھی اب انڈیا از ناٹ لائک ہوموجنس, رائٹ, اٹس گاٹ سو مینی ڈفرنٹ کلچرز اینڈ اوپینینز, اینڈ دیٹس اے بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ دا ایون یوٹیوب کلچر, دیٹ یو کین ہر قسم کا آپ کی رائے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ایکسٹریم والی بھی آ رہی ہے, دوسری والی بھی آ رہی ہے, تھوڑی ماڈریٹ والی بھی. لوگ ایکچولی کافی انسپائرنگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ درمیانہ انٹلیکچوئل ویڈ آؤٹ, یہ سائڈ بھی دکھائی یہ سائڈ بھی دکھائی, خود ہی ڈیسائڈ کرو ٹائپ بات. دھروو راٹھی بہت رسپانسبل بندہ ہے, رسپانسبل ایسے کریٹرز کی بڑی ضرورت ہے. یہ کریٹرز میں وہ الگ بات ہے کہ بہت پرو پاکستانی بات نہیں کرتا, وچ از فائن, جو بات کرتا ہے سچ کرتا ہے. میں تو بالکل اگری کرتا ہوں اس کی آلموسٹ ہر ویڈیو سے بہترین ہے. سو یہ جو ہے نا, ابھی ریسنٹلی انڈیا نے نام چینج کر دیا, اپنا بھارت رکھ دیا. پتہ ہے کیوں رکھا نا؟ کیوں؟ کیونکہ انڈیا کلونیل نیم تھا بیسکلی. تو انڈس تو فلو کرتا نہیں وہاں سے, اب انڈس تو ادھر سے فلو کرتا ہے, انڈیا کیا کہتے ہیں, تو بھارت ہو گیا, وچ از فائن.
which is fine. لیکن آئی تھنک اس کا جو بھارت کپ کا نام ہے بہت پرانا, بہت پرانا, لیکن وہی ایک ٹرینڈ ہے نا کہ شہروں کے نام بھی چینج کیا جائیں. جیسے الہ آباد کا نام انہوں نے چینج کر کے پریاگراج رکھ دیا تھا, کیونکہ مونٹگومری روڈ کو ہمیں چینج کر کے کر, ویسے ہی ہم نے مونٹگومری کو مونٹگومری کر دیا. یہ کام نے پاکستان میں کیا ہے پہلے سے بائی دا وے. اچھا کیا مطلب یہ جو شہروں کے نام چینج کرنا اور یہ سارے کے نام بیڈن روڈ ہم نے کیے ہیں نا, ہم نے علاقوں کو بھی نام چینج کیے تھے, جو بھی ہندو کسی بھی نام پر تھے ہم نے چینج کیے تھے. ابھی ہیں کافی سارے ہیں, ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں نام پرانے والے. ہندو ہم نے چینج کر دی, لیکن میں گورے والے رکھ لیے سارے. ہاں وسٹیریا ڈرائیو ابھی تک. سوچو یار کتنی ویٹ چیز ہے کہ ہم نے ہندوؤں کے نام چینج کیے, تو کیا آپ اپنے ہیں بھائی, آپ کے پڑوسی, آپ کا مطلب پڑوسی کیا اتنے 100,000 سال یہ مذہب دونوں اکٹھے ایگزسٹ کیے ہیں. مہندیاں جو اب ہم مناتے ہیں وہ ہم نے ادھر سے کلچر اٹھایا ہوا ہے, کافی کلچر ادھر سے ادھر ہے. مجھے تو یہ بھی ابھی ریسنٹلی پتہ چل رہا ہے, جب میں رامائن پڑھا تھا کہ ناک کٹوا کے آ گیا تو اپنا, تو وہ رامائن کے اندر جو سپرنکا تھی نا, راون کی بہن, وہ بار بار جب رام اور لکشمن کو پرپوز کر رہی تھی, بھیانک شکل کی لڑکی تھی, بار بار پرپوز کر رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, پھر وہ تنگ نہیں آ رہی تھی, اس نے اس کا ناک کاٹ دیا. تو وہ ابھی ناک کٹوا کے آ گئی ہے, وہاں سے مثال آتی ہے. وہ مطلب ہماری زبان کے اندر کتنا انگرینڈ ہے ان کا کانسیپٹ. ایسے ہی ہے. ہاں, تو یہ مطلب ڈینائی کرنے کی ایک تو مجھے ضرورت نہیں آ رہی جب تک آپ کی فیتھ کو نہیں افیکٹ. جتنے بھی انڈینس دیکھ رہے ہیں آپ یہ نوٹس کریں کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے انڈیا کو تھوڑا سا اگر کرٹیسائز کیا تو وہ سچ کی بیسس پہ کیا ہے, اور اب ہم واپس اپنے ملک کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ کسی انڈین کانٹینٹ کریٹر میں اس وقت نہیں دکھے گی آپ کو. انڈیا میں آپ ایک پوڈ کاسٹر دکھا دیں جو اپنی ملک کی ان چیزوں کے اوپر جینوئنلی بات کر رہا ہو. بڑا چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں. میرے پاس ایک تو ہے ویسے انڈین کانٹینٹ, دیش بھکت ہے, بہت زبردست کرتا ہے, ٹھیک ہے, کھینچ کے رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں, ہوتا کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں. ہاں لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں. اگر ہم لوگ ابھی پاکستان کے بارے میں اس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ کینسل ہوں گے ٹویٹر پہ کل اس کرٹیسزم پہ. لیکن انڈیا میں اس وقت چل رہا ہے فل نا, کیونکہ وہ انہوں نے میڈیا سیل بنایا ہوا ہے بی جے پی نے, اور نیکسٹ لیول. سو بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہتر ہونا ضروری ہے, اور مجھے امید اس بات پہ ہے کہ یہی پولیٹیکل پارٹی اور یہی پولیٹیکل لیڈرز اگر ڈیسائڈ کر لیں کہ نہیں یار چینج لانا چاہیے, خیر ہے, کیونکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ پاور کا گیم ہے, اور ان کو اگر عقل آ جائے تھوڑی سی تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہی چینج کر سکتے ہیں. اور تھے پہلے, اگر ہم بی جے پی کو پہلے دیکھیں, مودی کو دیکھیں, تو ہی واز ویری پرو پاکستان. آئے تھے نا یہاں پر شادی میں ان کی, اور جو ناراضگی ہوئی ہے وہ بھی ان کی جائز ہے. پتہ ہے اب وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ممبئی اٹیکس پہ جانا پڑے گا. ممبئی اٹیکس کیے میں نے باتیں میں نے کی. ہاں یہاں پر اب ہے اس طرح کا کلچر کہ ہم ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں تھینکس ٹو آل دا پوڈ کاسٹ اینڈ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ ڈاکیومنٹڈ چیز ہے نا. اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا ہے میں, اور دانیال اور موری اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے, وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پر پاکستان بھی ایگری کرتا ہے کہ ہاں یار ممبئی اٹیکس غلط ہے, ہماری جگہ استعمال ہوئی اور ساری چیزیں. تو اب اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ہم لوگ ٹویٹر پر یا کہیں کینسل نہیں ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس اے گڈ سائن اباؤٹ پاکستان. ہاں اسپیشلی ایران کی بات کروں تو ایران میں تو بیٹھ کر کر ہی نہیں سکتے اس بارے میں بات. آپ ان کی اپنی گورنمنٹ پر کرٹیسائز, آج تو سین ہی آف ہے باس. جبکہ میں نے سنا ہے کہ ایران کے اندر نا ایولیوشن پڑھاتے ہیں, لیکن ابھی نہیں اسکول کے اندر ابھی جو پروٹیسٹ چل رہے تھے اس کے بارے میں تو پتہ ہوگا نا. نہیں کیا پروٹیسٹ چل رہا ہے؟ جو ایک خاتون کو مار دیا تھا. نہیں لمبی اسٹوری ہے, بعد میں بات کریں گے. لیکن خیر بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کچھ ملکوں میں اگر آپ دیکھیں, انڈیا, چائنا, افغانستان, ایران, تو بات کرنے کے لیے کم, مطلب یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تو سین تھوڑا سا انڈیا میں تو بہت ہے. انڈیا میں اچھا ہے, انڈیا میں ہے بہت بہترین. آئی تھنک پاکستان سے زیادہ بہتر ہے انڈیا وین اٹ کمز ٹو فریڈم آف ایکسپریشن, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنگلہ دیش آتا ہوگا. لیکن اگر ہم چائنا اپنے پڑوس میں دیکھیں تو چائنا, افغانستان, ایران, وہاں تو بھائی پرٹیکولرلی کچھ چیزوں کے معاملے میں آپ بات نہیں کر سکتے, ورنہ آپ جیک ما کی طرح غائب ہو جائے گا. جیک ما تو غائب ہے, واپس آ گیا. کب کا واپس آ گیا؟ ایک دو دفعہ اس نے کوئی آ کے چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشن دیا, وہ اس طرح سامنے نہیں آ رہا یار. کتنا پاپولر تھا یار جیک ما, بہت پاپولر. ایلان مسک کے ساتھ اس کے انٹرویوز ہیں. ایلان مسک سے پہلے جو ایک انٹرپرینور یا بزنس مین پاپولر ہونا شروع ہوا تھا نا 10-12 سال پہلے, فرام چائنا, اور وہ پورا انٹرنیشنلی ہٹ ہو گیا نا. چائنا سے ہم کون سے بزنس مین دیکھتے ہیں جو اتنے, اینڈ دین علی بابا, علی پے, اینڈ دین یہ علی ایکسپریس, سارے کریزی گائے یار. لیکن یہ جو ہے زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں لگام دینی ضروری ہے ایسی جگہوں پر یار, انفارچونیٹلی. سیم گوز ود ایران, افغانستان. لیکن الحمدللہ پاکستان مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کچھ چیزوں میں بہتر ہے, لیکن بہت ساری کیٹیگریز دیکھی جائیں تو ہم بات نہیں کر سکتے. انڈیا آئی تھنک ہمارے پڑوسی ملکوں میں سب سے اوپر ہے, ہم سے بھی اوپر ہے ان چیزوں میں.
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में. यस. اور ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ کا تو مجھے نیریٹو آتا ہی نہیں نا میرے سامنے کہ مجھے پتہ بھی ہو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ میں بھی نہیں بول سکتا. ہم اب کوئی بھی نہیں بول سکتا. اچھی بات ہے. اگر آپ نے دبئی کا چکر لگانا ہے تو آپ ذرا تھوڑا شٹ اپ ہو جائیں. آئی لو اٹ. گولڈن ویزا. مورو بھائی بڑی زبردست کانورسیشن رہی ہے ہماری آپ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہو. بڑا مزہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ It was always enjoyable sitting with you, Daniel, and having a conversation and some coffee. جزاک اللہ. ایک اور کافی چاہیے بھائی.